بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روبی چینل کے خصوصی پروگرام نور رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عبدالعظیم، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ہر دل عزیز مولانا حافظ و قاری عبدالصمد قادری ندامی صاحب. ناظرین محترم، یہ ہمارا پروگرام دینی شرعی سوالات کے جوابات کا مبنی پروگرام ہے. آپ ہمیں شرعی سوالات کر جوابات حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمارا نمبر اسکرین پر موجود ہے، آپ اس پر کال کر سوال کر سکتے ہیں. ناظرین محترم، یہ یاد رکھیں، یہ ہمارا پروگرام روزانہ 4 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک براہ راست یعنی لائیو ٹیلی کاسٹ پیش کیا جاتا ہے. آپ اپنے شرعی سوال کر جوابات حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں، جب کبھی آپ ہم کو کال کر رہے ہوں تو ٹی وی کا ویلیوم میوٹ کر دیں اور کال کریں، آپ کے سوال کو ہم صحیح طور پر سمجھ سکیں. آئیے مولانا کا خیر مقدمی کلمات سے پہلے پروگرام میں کالر کو شامل کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، آپ کا پروگرام اچھا ہے ماشاء اللہ سے. کو جی بہت معلومات ہو رہی. جی مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ، اچھے جوابات دے رہے مفتی صاحب. جی میرے کو ایک سوال کرنا تھا آپ سے. بولیے. میں جیسا میری بہن کا ایک کھلا ہوا ہے، جی بچی 15 مہینے کی تھی ان کی. جی تو وہ بچی کو میں لے لی. بچی کو جی وہ برتھ سرٹیفکیٹ پہ میرے شوہر کا نام، میرا نام لکھ کے، مطلب جیسا اپنے بچے کا نام ویسا میں برتھ سرٹیفکیٹ بنا لی. جی اب ایک معلوم ہو رہا ایسا نہیں بنانا، حقیقی ماں باپ سے بنانا بول کے ہے. تب میری بہن کی شادی کر کے دے دیے. جی تو انہوں تو ان کو سسرال والے نہ ہونا، وہ بچی کو بول کے بولے والد تو ایسا کرے کہ ان کی مطلب جائز اولاد نہیں ہے، وہ بول کے چھوڑ دی، بالکل بچے کے نام پہ بھی نہیں ہے وہ. جی تو بچی کو میں لے کے ہوں. جی تو معلوم ہو رہا کہ ایسا نہیں کرنا، غلط ہے یہ. مطلب میرے ہسبینڈ کا نام دیے میرا نام دینے سے غلط ہے بول کے معلوم ہو رہا ہو. جی مگر اب میری بہن کے نام سے اگر میں بناؤں تو مشکل ہوتی ہے وہ بول کے ایسا ہے. اور ہم بچی کو تھوڑا بڑے ہونے کے بعد یہ بولنا ہے ماں کو کہ میں والد نہیں، والدہ نہیں ہوں، یہ والدہ ہے تمہاری. ایسا ہوا تھا تو ہم تمہیں کو لے لیے بول کے ایسا بولنا ہے ماں کو. تو مفتی صاحب سے پوچھنا تھا میرے کو، ایسا تھوڑے دن تک رکھ سکتے ہم یہ یا نہیں، ابھی نام بدل دینا وہ بول کے پوچھنا تھا میرے کو. جی کہاں سے کال کر رہے ہیں بہن آپ؟ جی میں نہیں بتانا چاہ رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کے لیے. آپ پروگرام دیکھیے، ضرور مولانا آپ کے ضرور سوال کا جواب دیں گے. آئیے اسی گفتگو کے بعد پروگرام میں کالر کو ہم شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید رابطہ نہیں ہو رہا ہے. جی آئیے ناظرین، مولانا سے گزارش کرتے ہیں خیر مقدمی کلمات کے لیے آپ سماعت فرمائیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے. پروردگار عالم نے ہم تمام کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی ساری نعمتوں سے سرفرازی عطا فرمائی. بالخصوص رمضان جیسے عظمت والے مہینے سے اللہ نے ہمیں سرفرازی بخشی. آج ہم رمضان کے 10ویں روزے میں شامل ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمتوں والا ہے، یعنی بالخصوص اور بالعموم رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یوں تو پروردگار عالم رب کائنات کا رحمتوں کا نزول ہر بار ہوتا ہی ہوتا ہے، مگر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہوتا ہے کہ بالعموم رمضان میں تمام امت مسلمہ پر رحمت الہی نازل ہوتی ہے. بزرگوں اور دوستوں، یوں تو اللہ نے جو ہے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے سوال کرے میرے بارے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ کہتے ہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ،
میں میرے بندوں کے بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعانی، جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں، مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں مطلق ارشاد فرما دیے کہ میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، ان کا جواب دیتا ہوں، ان کی دعا کو سنتا ہوں اور ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اللہ نے مطلق ارشاد فرما دیا. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص اوقات بتائے، یعنی رات کے آخر حصے میں کہا کہ یہ دعاؤں کی مقبولیت کا وقت ہے. منبر پر 2 خطبوں کے درمیان فرمایا کہ مقبولیت کا وقت ہے. ختم قرآن کے موقع پر فرمایا مقبولیت کا وقت ہے. جب دھوپ میں بارش ہوتی ہے تو کہا کہ مقبولیت کا وقت ہے. بزرگوں اور دوستوں فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد مقبولیت کا وقت ہے. ہر 2 اذانوں کے درمیان یعنی اذان اور اقامت کے درمیان مقبولیت کا وقت ہے. اسی طرح روزے دار روزہ کھولنے سے پہلے مقبولیت کا وقت ہے. تہجد کا وقت مقبولیت کا وقت ہے. اسی طرح بزرگوں اور دوستوں جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو مقبولیت کا وقت ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالعموم فرمایا کہ میں میرے بندوں کے قریب ہوں، مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کا جواب دیتا ہوں. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم تو ہے ہی ہے، بالخصوص بھی فرما رہے ہیں کہ یہ وقت میں بھی نزول، یہ وقت میں بھی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، یہ خاص وقت ہے. اسی طرح بالعموم تو بالخصوص تو رحمت الہی ہوتی ہی ہے، مگر بالعموم رمضان کا پہلا عشرے کو رسول اللہ نے رحمت والا فرمایا. اس لیے ہم دعا کرتے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما کیونکہ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. تو بزرگوں اور دوستوں آج 10 رمضان جیسا کہ آپ جانتے ہیں، 10 رمضان میں مورخین، مفسرین، محدثین لکھتے ہیں، سیرت نگار، کہ 10 رمضان کو اماں جان سیدتنا ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے. آئے آج ان کی شان میں کچھ سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور ان سے جو ہماری آج کے معاشرے کی بہنوں کے لیے جو وہ اسوا ہے، ہمارے لیے، ہماری آج کی خواتین کے لیے جو آئیڈیل کے طور پر میں ان کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. یہ میرے لیے بھی خوش نصیبی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو یاد کرتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عورتوں میں کسی کا تذکرہ کرتے تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے. بزرگوں اور دوستوں بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے. سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے توشہ لے آتی غار حرا میں. غار حرا انتہائی ایسا پہاڑ تھا، اب تو ذرا چڑھنے کے لیے سہولتیں ہیں، مگر اس دور میں 1450 سال تقریباً پہلے ایسا پہاڑ تھا جس پر چڑھنا کافی مشکل سمجھا جاتا تھا. حالانکہ عرب کے لوگ پہاڑ پر آسانی سے چڑھتے، مگر وہ پہاڑ پر چڑھنا بڑا کٹھن مانا جاتا تھا. تو بزرگوں اور دوستوں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں آسمان سے اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آپ کی زوجہ محترمہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ تشریف لا رہی ہیں. یا رسول اللہ جب وہ آئے وہ آپ کے لیے دسترخوان میں توشہ لے کر آ رہی ہے. یا رسول اللہ جب وہ آئے تو ان کو اللہ نے فرمایا کہ میرا سلام خدیجہ کو کہنا اور جبرائیل کا سلام بھی کہنا. یہ وہ خاتون ہے جن کے لیے آسمان سے رب سلام بھیج رہا ہے. یہ وہ خاتون ہے جس کے لیے سیدنا جبرائیل جو پورے فرشتوں کے سردار ہیں وہ سلام عرض کر رہے ہیں. بزرگوں اور دوستوں بہت بڑی قربانیاں ہیں، بہت بڑی قربانیاں اماں جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی. بزرگوں اور دوستوں اسی طرح میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کی شان عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی عورتوں میں جو سب سے زیادہ افضل عورتیں ہیں وہ 4 ہیں. 4 ہے. پہلا نام ذکر کرتے ہیں کہ پہلا حضرت خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی ہے. فرمایا یہ عورتیں جنتی تمام عورتوں میں افضل ہے. فرمایا 4 عورتیں. اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ اگر یہ 4 عورتوں کی عبادت، اخلاص، ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور کائنات کے لوگوں کے عورتوں کے عبادات ایک پلڑے میں رکھا جائے تو یہ 4 عورتوں کی عبادات، اخلاص، مجاہدہ پر بھاری ہوگا.
بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح اما جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 صاحبزادیاں ہیں، اور جو 4 صاحبزادیوں میں جو نام ذکر کیا جاتا ہے، حضرت زینب، سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، سیدتنا فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 4 جو بیٹیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام فاطمہ ہیں، ام الہند ہے، حسنین کریمین کی نانی ہیں۔ آپ اندازہ لگائے بزرگوں اور دوستوں، یہ وہ نانی ہیں جن کے نواسے جنت کے سردار ہیں، سبحان اللہ، یہ وہ ماں ہیں جن کی بیٹی جنت کے خاتون کی سردار ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر فرماتے تو آنکھیں نم ہو جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ پہ بڑا فخر ہوتا۔ حضرت خدیجہ نے اس وقت نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا خاندان مجھے چھوڑ چکا تھا، اعلان نبوت کے بعد خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، لوگ ہمارا بائیکاٹ کر رہے تھے، خدیجہ نے ہمارا مال دین پر قربان کیا۔ بزرگوں اور دوستوں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ پر کپ کپی طاری تھی، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو جو ہے چادر میں لپٹتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زملونی زملونی، مجھے جو ہے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ تو بزرگوں اور دوستوں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی جو ان کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، جو کافی توریت اور انجیل کے عالم ماہر ہوتے ہیں، ان کے پاس لے جاتے ہیں۔ لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام باتیں، غار حرا کی باتیں، فرشتوں حضرت جبرائیل کا نازل ہونا، یہ آیتیں سنانا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے توریت میں پڑھا ہے کہ یہ جو آخری نبی ہوں گے ان کے پاس اصلی شکل میں حضرت جبرائیل تشریف لائیں گے، اصلی شکل میں تشریف لائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں جو فرشتے کو دیکھا پہلی مرتبہ، ان کا قدم زمین پر تھا، سر آسمانوں میں، اور ایک پر کھولتے تو مشرق کی طرف پورا بھر جاتا، ایک پھل کھولتے تو مغرب پورا بھر جاتا۔ اتنے بڑے فرشتے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ایک خواب ذکر کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں رات میں آرام کر رہی ہوں اور خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ مکے میں جو ہے میرے گھر پر ایک نور نازل ہوتا ہے، ایک نور اترتا ہے، اور وہ نور آہستہ 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 پورے مکے کی سرزمین پر پھیل جاتا ہے۔ میں خواب سے اٹھتی ہوں، اور جو میرے چچا زاد بھائی جو توریت و انجیل کے عالم ہیں، میں ان کے پاس جاتی ہوں اور جا کر عرض کرتی ہوں کہ ایسا ایسا خواب آیا۔ تو وہ خواب کی تعبیر میں بڑے ماہر تھے، وہ کہتے ہیں کہ تمہارا نکاح آخری نبی سے ہونے والا ہے، اور وہ آخری نبی مکے کے رہنے والے ہوں گے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، نکاح سے پہلے ہی آپ کو بشارت ہو رہی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس کی تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر جو ہے 40 برس کی تھی، اس وقت نکاح ہوا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کم عمر لڑکا ہو، بڑی لڑکی ہو تو نکاح نہیں ہوتا، آپ دھوکے میں ہیں، آپ سیرت سے ناواقف ہیں، آپ یہ غلط بات ہے۔ یہ جو ہے، اگر عورت بڑی عمر کی ہوگی اور مرد چھوٹی عمر کا ہوگا تو لہٰذا ان سے بچے نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ غور کریں سیرت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے 15 سال بڑی عمر کی خاتون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائے، اللہ نے بیٹے عطا فرمائے آپ کو ان سے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ کہنا بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے کہ آپ جو ہے بڑی لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا نکاح بیوہ خاتون سے فرمایا۔ آپ 24 برس اور کچھ مہینے 24 برس اور کچھ مہینے آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جب تک رہے، آپ دوسرا نکاح نہیں فرمائے، اس کے بعد آپ نے نکاح فرمائے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، حضرت خدیجہ کی بڑی شان، فضیلت و عظمت ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، مولانا اپنے تمہیدی کلمات آپ کو بتا رہے تھے اور آپ مولانا سے تمہیدی کلمات کو سن رہے تھے۔
آئیے اس گفتگو کے بعد پروگرام کے ہم کالر کو شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو پروگرام چلا تھا پہلے سے کال جی بولیے کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ ہمارے لڑکے سے ہمیں کہا ہے لیور کا پیسہ کا دعا کے لیے فون کرے تھے. جی بہت اچھا. کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ ہم یہاں پرانے پور سے بات کریں. ہماری لڑکی کا ڈاکٹر کو پورے سیریس کیس بول کے دعا کرے گا. بچے ہمارے دونوں کاروبار کے لیے دعا کریں گے. بہت شکریہ بہن کال کرنے کے لیے. ضرور مولانا دعا فرمائیں گے. آپ جو ہے پروگرام دیکھیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام ماجدہ بیگم ہے. پیغام نے آ رہے پسند نہیں کر رہی. جی آ رہے پسند نہیں کر رہی. جی بولی کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ مدد سے. جی بہت شکریہ بہن کال کر جی بہت شکریہ بہن آپ کے کال کرنے کے لیے. ضرور مولانا آپ کے سوال کا جواب دیں گے. سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے آج کے پروگرام کے سب سے پہلے کالر کا ہم جواب دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں پیدر پہ. پہلے ہماری ایک بہن نے ہم سے سوال کیا کہ ہماری بہن کا خلا ہو چکا تھا تو ان کی ایک بچی تھی جن کو ہم لے کر پال لیے اور جو ہے ان کے سرٹیفکیٹس میں اور ان کے پورے پروف آئی ڈی پروفس میں ہم ان کے والد کے بجائے ان کے والدہ کے بجائے ہمارا نام ایڈ کرے. کیا جائز ہے؟ نہیں، حرام ہے. حرام ہے. غیر جن کے والد ہے ان کا نام ہٹا کر دوسروں کے والد کا نام لکھنا، جن کی ماں ہے ان کا نام ہٹا کے دوسری کی ماں کا نام لکھنا حرام ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. اللہ نے فرمایا کہ تم بچوں کو ان کے والد کے نام ہی کے ساتھ پکارو کیونکہ اللہ کے پاس سب سے بہترین ہے. سب سے بہترین اچھی بات یہ ہے کہ ان کے والد کے نام کے ساتھ ہی پکارا جائے. اسی طرح صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی بچے کو اس کے والد کے بجائے دوسرے کے والد کا نام ایڈ کر کر پکارتے ہیں، یعنی بچہ جس کا ہے ان کا نام نہیں لے رہے ہیں بلکہ دوسروں کا نام لے کر ماں کا یا باپ کا نام چینج کر کر بچے کو بلا رہے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ ہم ایسی حرکت کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ ان پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. ایسے لوگوں پر جنت حرام ہے. بالکل یہ حرام عمل ہے. قرآن کی بھی روشنی میں اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمل درست نہیں ہے. لہٰذا آپ کسی بہانے وغیرہ سے اس کے حلال کی گنجائش نہ نکالیں. اللہ نے وہ بچی کے مقدر میں جو بہتر رکھا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا. آپ کسی اچھے دنیا کے مفاد کے لیے حرام کام مت کریں. آخرت برباد ہوگی. دنیا کی مفاد کے لیے اب آخرت برباد کریں گے. دنیا تو ختم ہونے والی ہے، آخرت تو ہمیشہ رہنے والی ہے. اب آخرت کی فکر کریں. آپ بالکل آپ جو ہے کسی کے بچی ہو جو بھی ہو ان کے نام والد کا نہیں چینج کر سکتے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح ہماری اور ایک بہن نے ہم سے پرانے پل سے سوال کیا گزارش کی ہے دعا کے لیے کہ ان کی بیٹی حاملہ ہے اور ان کے جو ہے بچوں کے کاروبار کے لیے. دیکھیے آپ جو ہے بے فکر رہیے. شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. ڈاکٹرز جو کہہ رہے ہیں یقیناً وہ کنڈیشن کو کریٹیکل کنڈیشنز کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں، مگر ہر مسلمان کا پکا ایمان مکمل ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر ہونا چاہیے. پورا یقین کہ اللہ ہی ہماری مدد کرنے والا ہے. ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو ہم اللہ ہی سے مدد مانگیں. ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی بچی کے وضع حمل میں آسانی فرمائے اور اللہ جو ہے ان کی جو کریٹیکل کنڈیشن ہے اس کو آسان فرمائے اور اللہ آپ کی بچی کو شفائے کاملہ و شفائے عاجلہ عطا فرمائے. جچہ اور بچہ دونوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اسی طرح آئیے اللہ جو ہے آپ کے بچوں کے کاروبار میں بھی مزید برکت دیں. اسی طرح جتنے ہمارے مسلمان بھائی رمضان میں محنت کرتے ہیں، روزہ رکھ کر دھوپ میں کماتے ہیں اور رات میں تراویح پڑھ کر سوتے ہیں، اللہ میرے تمام بھائیوں کی تجارت میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے. اسی طرح آگے بڑھتے ہیں. ایک نور خان بازار سے ہماری بہن نے ہم سے کہا کہ پیغام آ رہے ہیں مگر پیغام کے بعد بچی کو پسند نہیں کر رہے ہیں یا بچے کو جو بھی ہے پسند نہیں کیا جا رہا ہے. لہٰذا یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقدر بنا کر بھیج دیے. اللہ کو معلوم ہے کہ اس کا جوڑا کہاں ہے، کب ہے، کس وقت ہے، اللہ نے طے کر دیا. آپ کوشش کریں، فکر مند نہ ہوں.
کوشش جاری رکھیں. آپ ٹینشن نہ لیں. کیا ہوتا ہے کہ بچیوں کو رشتے نہیں آ رہے کیونکہ ماں باپ ٹینشن لیتے ہیں. ماں باپ ٹینشن لے کر پھر وہ ٹینشن ان کو بیماری میں پلٹا دیتا ہے. تو کئی ایسے حادثات ہوئے کہ بچی کے جو ہے رشتے نہیں آ رہے, بچی کی عمر گزر رہی ہے اور جو ہے ماں باپ ٹینشن کی وجہ سے ان کے ٹیبلٹس گولیاں میڈیسن چالو ہو گئے اور وہ بڑی بیماری میں آ کر ان کے انتقال ہو گئے. ابھی بچے کی شادی نہیں ہوئی. وہ مصیبت سے زیادہ بچوں پر یہ مصیبت گزر گئی کہ ماں باپ دنیا میں نہیں رہے, اور بچوں پر ایسا پریشر ڈال دیتے ہیں کہ بچے بھی خود مایوس ہو جاتے ہیں. پیغام نہیں لگ رہا تو بچے خود مایوس ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, ایمان والوں اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو. جب پیغام نہیں آ رہا آپ اللہ پہ ایمان رکھیں, آپ کوشش کرتے رہیں, انشاءاللہ آ جائے گا. ہم جتنے ہماری ایسی بہنیں ہیں جو شادی کے قابل ہے اور گھروں میں بیٹھی ہوئی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نیک صالح جوڑے نصیب عطا فرمائے. اسی طرح آپ جو ہے وظیفے کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے رحمتیں, برکتیں اور شفا رکھی ہے. آپ جو ہے جن کا نکاح نہیں ہو رہا ہے ان کے لیے بتلایا جاتا ہے کہ وہ سورہ بقرہ اور سورہ مریم کی روزانہ تلاوت کریں اور دعا کریں اللہ سے. اللہ یہ جو ہے مجرب عمل ہے, یعنی تجربے سے ثابت ہے. لوگ جن کو نکاح نہیں ہو رہا تھا, جو ہے اولاد نہیں ہو رہی تھی, تو وہ لوگ جو ہے سورہ بقرہ پڑھتے ہیں اور جو ہے سورہ مریم پڑھتے ہیں. سورہ بقرہ بہت طویل ہے, نہیں پڑھ سکتے, اس کا پاؤ پارا پڑھو, اور سورہ مریم روزانہ پڑھو. سورہ بقرہ پڑھو, سورہ مریم پڑھو, اور اسی طرح سورہ فاتحہ بھی روزانہ 7 مرتبہ پڑھیں. اللہ سے دعا کریں کہ مولا ان صورتوں کی برکت سے ہمارے مقدر میں آسانی فرما, ہمارے مرادوں کو پورا کرے. تو بزرگ اور میری اسلامی بہن سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ وظیفے کے طور پہ یہ بھی پڑھیں. ماشاءاللہ مولانا نے ابھی جو آپ کو وظیفہ بتایا ہے آپ اس کو پڑھتے رہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ناظرین محترم, ہمارا نمبر اسکرین پر موجود ہے, آپ کال کر سکتے ہیں, کال کر سوال کر سکتے ہیں. مولانا آپ کے ضرور سوالات کے جوابات دیں گے. آئیے اس گفتگو کے بعد پروگرام میں ہم ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید رابطہ نہیں ہو رہا ہے. مولانا جیسا کہ ہمارے آج کے پروگرام کے پہلے کالر اور پہلی بہن نے یہ کہا کہ ان کی بچی کے نام, بچی جب چھوٹی رہیں گی اور جب بچی بڑی ہو جائیں گی تو ہم یہ بول دیں گے کہ وہ تمہارے ماں باپ نہیں ہے یا ہم تمہارے ماں باپ ہے, بلکہ ایسا کچھ بات انہوں نے کہا تھا. یہ کہاں تک درست ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بچوں کو تو جب چھوٹے ہوتے ہیں معلوم نہیں ہوتا, تو لہٰذا بڑے ہونے کے بعد تو ان کو بتانا ضروری ہے کہ آپ کے حقیقی ماں باپ ہیں, ہم آپ کو گود لیے ہیں. درست ہے. بہت شکریہ. ایک پروگرام میں کالر کو جی وعلیکم السلام. جی کیا عمر ہے ان کی؟ جی کچھ وظیفہ جاننا چاہتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا آپ کے سوال کو سمجھ چکے ہیں, آپ مشاہدہ کیجئے پروگرام, مولانا بتائیں گے ضرور. جی ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری اسلامی بہن نے ہم سے سوال کیا نور خان بازار سے کہ ان کے بھائی حالت روزہ میں ہیں. غالباً کیونکہ ایک مسلمان ہے تو ہم ان سے جو ہے حسن ظن رکھیں گے کہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں. اب حالت روزہ میں جو ہے ان کو چکر آ رہی, ہاتھ پر کھینچ رہے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے برداشت کرنے کی طاقت ہے برداشت کریں, سو جائیں, آرام کریں. اس کے بعد جب عصر کا وقت ہوگا اٹھیں, نماز پڑھیں. اگر چکر آ رہی تو پھر آپ لیٹیں. اسی طرح کر جب برداشت کی صلاحیت ہے تو روزے کو نہ چھوڑیں. روزے کو چھوڑنے کی کوشش نہ کریں آپ, بلکہ روزے کو بچانے کی کوشش کریں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو معلوم ہوتا کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے, فضیلت ہے, تو مومن خواہش کرتا کہ پوری زندگی رمضان رہیں. تو لہٰذا اگر آپ کنٹرول کے باہر ہے, یعنی آپ کو ابھی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو انجیکشن لگانا ضروری ہے ورنہ ان کی کنڈیشن اور زیادہ کریٹیکل ہو جائے گی, تو ایسی صورت میں وہ روزہ توڑیں گے. روزہ توڑ کر رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کریں گے, کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے فرمایا کہ بندے کی جتنی طاقت ہوتی ہے اللہ اس پر اتنا ہی جو ہے مکلف اس کو بناتا ہے.
माशाल्लाह इस गुफ्तगू के बाद प्रोग्राम में कॉलर को शामिल कर रहे हैं और जानते हैं उनका सवाल क्या है। जी, क्या उम्र है उनकी? जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। समाअत करें, मौलाना जवाब देंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद राबिता नहीं हो रहा है। आइए प्रोग्राम में कॉलर को शामिल करते हैं और जानते हैं उनका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी, आज मैं सहर करी मगर मोशन लगे मेरे को, तो पानी पी ली 1 बजे, जी, तो मेरा रोजा टूट गया जैसा। जी। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? दूध बली से। बहुत शुक्रिया बहन कॉल करने के लिए। प्रोग्राम देखिए आप, मौलाना आपके ज़रूर सवाल का जवाब देंगे। नादरीन मोहतरम, फिर मैं आपको बता दूं एक मरतबा, हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सवाल कर सकते हैं। मौलाना आपके ज़रूर सवाल के जवाब देंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नूर खां बाज़ार से हमारी इस्लामी बहन ने हमसे सवाल किया कि उनके वालदा के जो है दाएं हाथ में काफ़ी दर्द है, खींच रहा है, तो क्या करें। आप जो है ईमान और तवक्कुल के साथ बावुज़ू होकर जो है अपने वालदा से कहें कि जो है हाथ रख कर जहाँ पर दर्द है 7 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें बरकतन। लिहाजा इंशाअल्लाह अल्लाह पे ईमान या यकीन तवक्कुल रखें, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाएगा। इस गुफ्तगू के बाद प्रोग्राम में कॉलर को शामिल करते हैं और जानते हैं उनका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद आवाज़ सही तौर पर वहाँ से नहीं आ रही। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह हमारी और एक बहन ने हमसे दूध बौली से सवाल किया था कि सहरी के बाद जो है उनको ज़्यादा जो है एक परेशानी लाहिक हो गई और वो रोज़ा तोड़ दिए। देखिए, अगर हालत रोज़ा में जो है लूज़ मोशन ज़्यादा हो रहे हैं और बिल्कुल संभालने की ताकत नहीं है, तो लिहाजा फ़ुक़हा ने बतलाया है कि जहाँ तक हो सके कंट्रोल की कोशिश करें, संभालने की कोशिश करें, रोज़े को बाकी रखें। अब उसके बाद बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है तो आप जो है रोज़ा तोड़ेंगे, तोड़कर रमज़ान के बाद उसकी क़ज़ा करेंगे। अगर आपको संभालने की ताकत थी उसके बावजूद आप रोज़ा तोड़ें तो जानबूझ के रोज़ा तोड़ने का गुनाह मिलेगा। रमज़ान के बाद उसकी क़ज़ा भी करेंगे और कफ़ारा भी देना पड़ेगा। माशाल्लाह इस गुफ्तगू के बाद प्रोग्राम में कॉलर को शामिल करते हैं और जानते हैं उनका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए मैं हेलो, आवाज़ बड़ी है। आप टीवी का वैल्यूम म्यूट कर दीजिए बहन पहले। अच्छा, टीवी का? जी, आपके पास जो घर में टीवी चल रही है ना, जी अच्छा, वो टीवी का वैल्यूम म्यूट कर दीजिए आप। म्यूट करो। अच्छा, 1 मिनट अभी कर। जी, ये कि मैं रोजे नहीं रह रही, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से पैरों में दर्द है, शुगर है, बीपी है। जी, इसका मैं रोजे नहीं रह रही। किसी रोजों को तारक को पैसे देना है तो क्या हिसाब बनता क्या है, क्या देना? तबीयत तो बहुत खराब रहती मेरी। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? दुआ भी करिए मेरे वास्ते, बोलिए मुझे। कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं मलकपेट मुसरम बाग से बात कर। जी, बहुत शुक्रिया बहन आपके कॉल करने के लिए। मौलाना ज़रूर सवाल का जवाब देंगे। प्रोग्राम में कॉलर को शामिल करते हैं, उनका सवाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बताइए। देखो बेटे, मैं किडनी की पेशेंट हूँ। मेरे क्रिएटिन वो बढ़ के है, किडनी छोटी है मेरी। अल्लाह। पेशाब से पैसा जाता रहता, तो नमाज कैसा पढ़ना? नमाज पढ़ सकते जी, और रोजा जो तोड़ दी मैं, उसका कफारा कितना देना क्या है, जरा ये मालूम करने का। बहुत शुक्रिया। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? दूध बोली से अफजल बेगम। जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मौलाना आपके ज़रूर सवाल का जवाब देंगे। इसी गुफ्तगू के साथ प्रोग्राम में हम और एक कॉलर को शामिल करते हैं और जानते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, जी, हमारे अस्पताल में पुराने कुल से बात करें। हमारे जो मेरे बच्चे हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में देखे
मक्का मंदिर को खाब में सुभान देखे, अल्लाह। अच्छे बशरा था होते थे। सुभान अभी मुफ्ती साहब अच्छा बयान करे, अच्छी तजवीज़ करे, हम बाद में भी आप बात करना चाहे तो फोन नंबर से कैसा बात करना, मुफ्ती साहब अच्छी बात करे, अच्छा जवाब दे रहे मौलाना। आप अच्छे समझा रहे, रोजाना चैनल देखिए आपका यूट्यूब चैनल, ज़रूर देखिए आप। मौलाना साहब अच्छे सवाल की जवाब, सच्ची समझ रही की बात। जी। तो और भी आगे बात करना चाह रहे हैं, अच्छी भी बातचीत में तो मौलाना आपकी अच्छी तजवीज़ सवाल, आपकी जवाब फोन को आपने अच्छा उठा के अच्छी बात कर रहे हैं। तो मैं और भी बाद में फोन रमजान के बाद अच्छा डिटेल पूरा बोलना चाह रही हूँ। मैं हमारे बच्चे जो सब काम में लेके बहुत बचा रहे हैं, अपन हज को जाना और उम्र को जाना है, अपन पैसे नहीं तड़प रहे जाने के, रोज रोते ना कभी उम्र हज को जाना तो रोते। तो बहुत शुक्रिया बहन आपके। जी, बाद में ही बात करना चाह रहे, तुमका फोन नंबर होना, आप प्रोग्राम को मुशाहिदा कीजिए, मौलाना ज़रूर आपके सवाल का जवाब देंगे। लेकिन पुराने पुल से उन्होंने कॉल किया, लेकिन मौलाना का नंबर आपको जो है नहीं दिया जा सकता। आप स्क्रीन पर जो नंबर है आप उस पर कॉल कर कर अपना जो भी सवाल है आप कर सकते हैं, मौलाना आपके ज़रूर सवाल का जवाब देंगे। समाअत फरमाएं, मौलाना सवालात के जवाब देंगे। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारी एक बहन, इस्लामी बहन ने हमसे मलकपेट मूसा रामबाग से सवाल किया कि सहरी के बाद जो है बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो रहे थे तो उन्होंने रोज़ा तोड़ दिया। तो हमने उनको बतलाया कि लिहाजा अगर संभालने की इस्तिताअत है, ताकत है तो संभालें, रोज़े को ना तोड़ें। अगर ज़्यादा कंडीशन के बाहर है, रोज़ा तोड़ना ज़रूरी है, अनकंट्रोल हो गया मसला, तो उसके रोज़ा तोड़ेंगे और रमज़ान के बाद उसकी क़ज़ा करेंगे। इसी तरह और एक मलकपेट से हमारी बहन ने, इस्लामी बहन ने सवाल किया कि वो बहुत ज़्यादा मरीज़ा है, उनके मैदे में, किडनी में कुछ प्रॉब्लम्स है और जो है उनके रोज़े का क्या हुक्म है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया, फिर फरमाया फ़मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। तुम में जो लोग बीमार है और जो शरई मुसाफिर है उन पर रोज़ा फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, यानी रमज़ान के बाद दूसरे दिनों में वो रोज़ों को क़ज़ा करेंगी, जो बीमार है और जो हालत सफ़र में है। अब बीमारी से कौन सी बीमारी मुराद? जिनको मुसलमान डॉक्टर ने ये कहा हो कि अगर तुम वक्त पर दवा नहीं खाए तो तुम्हारी जान को ख़तरा है, ऐसी बीमारी। छोटी छोटी बीमारी पे नहीं, पेट दर्द हो रहा, हाथ दर्द हो रहा, हाथ खींच रहा, मोशंस है, चक्कर जो है, मुझे थोड़ी सी हल्की सी चक्कर आ रही, ऐसे छोटे छोटे बहाने में बड़ी फ़जीलत वाला रोज़ा आप तर्क नहीं कर सकते। लिहाजा और जो है रोज़े का फ़िदिया, अगर फ़िदिया किसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले अगर कोई बीमार है और उनको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे शिफ़ा देगा, उनकी उम्र भी है, अभी उनकी उम्र है 30, 40, 45 और उनको उम्मीद है कि इफ़ाक़ा होगा, अल्लाह जो है शिफ़ा देगा, तो ऐसे लोग जब उनको इफ़ाक़ा होगा, उनको शिफ़ा मिलेगी, तो उनको चाहिए कि जो रोज़े जितने क़ज़ा हुए वो रोज़े रखेंगे। वो जितने रोज़े छूटे रमज़ान में, एक रमज़ान का रोज़ा या 2 रमज़ान, यानी पूरा 30, 60 या 3 महीने के 90 रोज़े छूटे हैं, तो जब अल्लाह उनको शिफ़ा देंगे वो रोज़ा रखेंगे। हाँ, जिनके इफ़ाक़े की उम्मीद नहीं है, जो मतलब इतनी बड़ी उम्र के शेख़ फ़ानी हैं और एक ऐसा बीमार है जैसा लोग डायलिसिस में रहते हैं, ऐसे बीमारी है और इंतहाई बढ़ा हुआ शुगर है, इंतहाई बढ़ी हुई बीपी है, ये ऐसे बीमार है, इंतहाई कैंसर है, ये ऐसे बीमार है कि इनके इफ़ाक़े की उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर अल्लाह चाहे तो जिसे चाहे अल्लाह शिफ़ा अता फरमा सकते हैं, मगर इतनी स्टेज पर आने के बाद इफ़ाक़े की और शिफ़ायाब की उम्मीद ना है तो ये लोग फ़िदिया देंगे। इनका फ़िदिया आधा सा गेहूँ है। आधा सा एक अरबी पैमाना है, इसको जामे निज़ामे की तहक़ीक़ ने मुफ्तियान कराम में हमें बताया कि आधा सा इंडियन किलो के हिसाब से 1.25 किलो गेहूँ होता है। अगर कोई शख्स आधा सा जो है गेहूँ या उसकी कीमत किसी गरीब को दे देता है तो उसके वो रोज़े का फ़िदिया होगा। अब मिसाल के तौर पे आप जो है 50 रुपये वाला किलो गेहूँ खाते हैं, तो 50 रुपये से 1.25 किलो रुपये का गेहूँ कितना हुआ, आप अंदाज़ा लगाएं। तो ऐसा अब मिसाल के तौर पे आपके 1.25 किलो का गेहूँ आ रहा है 100 रुपये में, 100 रुपये में आप यानी आप खा रहे हैं गेहूँ, तो 1.25 किलो का 1.25 किलो के 100 रुपये हो रहे हैं, 30 रोज़े के 3000 रुपये हुए। 100 रुपये रोज़ाना 100 के हिसाब से 30 रोज़े के 3000 रुपये हुए। तो आप 3000 रुपये किसी गरीब को दे दे फ़िदिया, कि मेरे रोज़ों का फ़िदिया, मैं अब रोज़ा नहीं रख सकती, मैं फ़िदिया दे रही हूँ, तो लिहाजा ये कर सकते हैं। अगर अल्लाह ने और ज़्यादा इस्तिताअत दी है आपको, तो आप 1 सा यानी 2.5 किलो खजूर या किशमिश की भी कीमत निकाल सकते हैं। अब मैं गेहूँ उनके लिए बताया हूँ जिनकी इस्तिताअत कम है, बिल्कुल बीमार है, वो लोग
نہیں نکال سکتے تو ان کو چاہیے کہ کم از کم 1.25 کلو گیہوں کی قیمت ضرور نکالیں. اگر اللہ نے کسی کو استطاعت زیادہ بخشی ہے تو وہ آدھا کلو گیہوں کی نہیں 2.5 کلو کھجور کی 2.5 کلو کھجور کی قیمت کیا بنتی ہے؟ 200-300. تو ایک روزے کا فدیہ ان کا 300 بنے گا. اسی طرح آپ جو ہے ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں کہ ایک روزے کا فدیہ 300 روپے ہے تو 30 روزے کا کتنا ہوگا. تو اس حساب سے جن کو اللہ نے زیادہ استطاعت دی ہے وہ 2.5 کلو کھجور کی قیمت نکالیں. اللہ نے جنہیں کم استطاعت دی ہے وہ 1.25 کلو گیہوں کی بھی قیمت نکال سکتے ہیں. دونوں آپشن ہیں, دونوں پر کسی پر بھی عمل کر سکتے ہیں. یہ روزے کا فدیہ ہے. اسی طرح اور ایک حمدود بولی سے ہمارے اسلامی بہن نے ہم سے سوال کیا کہ روزے کا کفارہ کیا ہے. دیکھیے کفارہ اور فدیے میں فرق ہے. فدیہ کہتے ہیں کہ ابھی جیسا بتایا کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ لوگ روزے کا کفارہ فدیہ دیں گے. روزے کا فدیہ وہ لوگ دیں گے جو روزہ نہیں رکھ سکتے. روزے کا کفارہ جان بوجھ کر جو روزہ توڑ دیتے ہیں اس کے سزا میں اور اس کی پینالٹی میں جو چیز بتلائی گئی وہ ہے کفارہ. اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتا ہے یعنی پانی پی لیتا ہے, یعنی صبح سحری کے فجر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ کھولنے تک کے بیچ میں اس ڈیورنگ میں اگر کوئی روزہ توڑ لیتا ہے جان بوجھ کر, کھا لیتا ہے پی لیتا ہے یا میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے وہ قائم کر لیتا ہے, تعلقات ازدواجی قائم کرنے کی وجہ سے, کھانے کی وجہ سے, پینے کی وجہ سے عمدن اس کا روزہ بھی ٹوٹے گا اور اس پر کفارہ لازم آئے گا. رمضان کے بعد یہ جو روزہ توڑا ہے اس کی قضا بھی کرنی ہوگی اور کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ روزے کا کفارہ جو لوگ توڑ دیتے ہیں روزہ وہ جو ہے پے در پہ 60 روزے رکھیں گے. پے در پہ 60 روزے رکھیں گے یعنی وداؤٹ مس اے ڈے. کوئی شخص ایک دن بھی مس کیے بغیر مسلسل 60 روزے رکھیں گے. مثال کے طور پہ آپ 40 روزے رکھے, پھر 40 ڈیز کے بعد گیپ آیا ایک دن کا, پھر آپ 41 نہیں رکھ سکتے. آپ مرد حضرات مسلسل روزہ رکھیں گے. یہ رمضان کا ایک روزہ توڑنے کے یہ آپ کو جو ہے یہ ہے کہ آپ مسلسل 60 روزے رکھیں گے. 60 روزے عورتوں کے لیے اس میں حکم مستند کیونکہ عورت کو درمیان میں ایام آتے ہیں وہ روزے ترک جو ہے وہ روزے رکھیں گی. پھر جب وہ ایام آتے ہیں وہ ایام کو چھوڑ کر پھر اس کے بعد پھر کنٹینیو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہماری کسی بہن نے روزے کے کفارے میں 25 روزے رکھیں اور درمیان میں ایام آئے 5 دن, تو وہ 5 دن کو چھوڑ کے پھر جب 6واں دن ہوگا وہاں سے 26واں روزہ ان کا کنٹینیو ہوگا. اسی طرح اگر وہ لوگ نہ روزے رکھ سکتے ہیں ہاں تو غلام آزاد کر سکتے ہیں. غلامی کا زمانہ نہیں ہے تو 2 وقت کا مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا, 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا یا اس کی قیمت دے دینا, یہ روزے کا کفارہ بن جائے گا. ماشاءاللہ روزے کے کفارے کے حوالے سے مولانا سے آپ سن رہے تھے. اس گفتگو کے بعد پروگرام میں ایک کالر کو ہم شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. تھوڑا آواز سے بتائیے آپ. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. جی میری بچی کا ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا, دعا کے تعلق سے ذرا دعا کریے, بچی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا. اچھا, کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ میں اکبر باغ سے. بہت شکریہ بہن آپ کے کال کرنے کا ہمارے لیے. یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی بچی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ان کے لیے دعا فرمائیے بول رہے ہیں. اس گفتگو کے بعد ایک پروگرام میں ہم کالر کو شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی اکبر باغ سے ہماری ایک اسلامی ماں نے ہم سے سوال کیا, دعا کی گزارش کی ہے کہ ان کے بیٹی کا سڑک حادثہ ہوا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی بیٹی اور جتنے سے بیمار ہیں اللہ تمام کو شفاء کامل عطا فرمائے. رمضان کے روزوں کے توسل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد از جلد یہ جو نوجوان بچے بچیاں جو اور بزرگ حضرات اور چھوٹے معصوم بچے بھی بستروں پر مرض کے طور پر لیٹے ہوئے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمان کے بچوں کو, بچیوں کو, جوانوں کو, بزرگوں کو اللہ شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ مولانا نے آپ کے لیے دعا فرما دی, اللہ اسے قبول عطا فرمائے. آئیے اس گفتگو کے بعد پروگرام میں ہم ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید رابطہ نہیں ہو رہا ہے.
नादरीन मोहतरम, हमारा प्रोग्राम रोज़ाना 4 बजे से दिन में 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक दिन के बराह रास्त यानी लाइव टेलीकास्ट पेश किया जाता है। आप अपने शरई सवालात कर सकते हैं और सवाल कर जवाब हासिल कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप उस पर कॉल करें, कॉल कर सवाल करें। मौलाना, अमेरिका से एक साहब पूछ रहे हैं कि वो जॉब के सिलसिले में परेशान हैं, जिनका नाम मोहम्मद रिजवान है, और कुछ आप वजीफ़ा बता दें और उनके लिए आप दुआ भी फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सरज़मीन अमेरिका से हमारे एक इस्लामी भाई रिजवान ने हमसे सवाल किया है कि वो जॉब के सिलसिले में बड़े परेशान हैं, लिहाजा उनके लिए क्या वजीफ़ा है। देखिए मेरे भाई, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से उम्मीद रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसके मुक़द्दर में जब रिज़्क़ रखा है वो बराबर उस तक अल्लाह पहुंचा देते हैं। एक रिवायत में तो ये आता है, मौत से ज़्यादा तेज़ इंसान तक रिज़्क़ पहुंचा है। मौत तो एक बार आनी है, वो तो जब आनी है, मगर उससे ज़्यादा, मौत से ज़्यादा तेज़ आने वाली चीज़ रिज़्क़ है। रिज़्क़ तेज़ी से आता है, शर्त है कि वो हलाल हो। लिहाजा अब हलाल कमाई की तरफ तवज्जो दें, अल्लाह भी उसमें आपकी मदद फरमाएगा। आप जो है 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें, बिलखुसूस फ़जर की नमाज़ तो हरगिज़ ना छोड़ें, और कोई नमाज आप बिल्कुल ना छोड़ें, जमात से पढ़ने की कोशिश करें। अगर करीब में मस्जिद ना हो तो तन्हाई में ना जो है इनफरादी तौर पर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। नमाज इसलिए कि क्योंकि नमाज इंसान को बुराई से रोकती है और अल्लाह का क़ुर्ब अता करती है। और वजीफ़े के तौर पर अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो आप सूरह मुल्क की तिलावत करें और अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि अल्लाह ने इस सूरह में जो है बरकतें रखी हैं। माशाल्लाह, इस गुफ्तगू के बाद प्रोग्राम में कॉलर को शामिल करते हैं और जानते हैं उनका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हमारे बोली से बोल रही हूँ। बोलिए, क्या सवाल है। हमारी बहू जो है वो मत से है, घर धन्ना नहीं, तोड़ना नहीं। अच्छा, नहीं बोलते तो धन्ना नहीं धन्ना। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने के लिए। मौलाना ज़रूर आपके सवाल का जवाब देंगे, प्रोग्राम को आप मुशाहिदा फरमाते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह हमारे और एक इस्लामी बहन वारिसगुड़ा से हमसे सवाल किया है कि उनकी बहू हामिला है। लोग ये कहते हैं कि जब घर में कोई हामिला हो तो घर ना तोड़ें, घर ना बनाएं, क्योंकि इससे जो है जो बच्चा है बच्चे पे इफ़ेक्ट पड़ता। ये देखिए, ये जो है इंतहाई गलत बात है, ये अफवाहें हैं। अब हम मुसलमान हैं, मुसलमान कुरान व हदीस की रोशनी में हमें क्या राह मिलती है, क्या हिदायत मिलती है। जैसा कि लोग कहते हैं बिल्ली काटे रास्ता तो जो है कुछ बुरा होने वाला है, कौवा पुकारे तो कुछ बुरा होने वाला है। ये सब बातें अफवाही है, कुरान हदीस से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। तवक्कुल अल्लाह रखें, बिल्कुल घर बना सकते हैं, बच्चे पे कोई इफ़ेक्ट्स नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है दुनिया में माँ के पेट में बच्चे की जो है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामि कैफ़ा यशा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसा चाहता है माँ के पेट में बच्चे को पैदा फरमाता है, उसकी तस्वीर कशी फरमाते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सही सलामत बच्चे को दुनिया में भेजते हैं। आप अफवाहों पर तवज्जो ना दें, कुरान व हदीस की रोशनी में आप अमल करें, घर बिल्कुल बना सकते हैं। माशाल्लाह, इस गुफ्तगू के बाद प्रोग्राम में हम कॉलर को शामिल करते हैं और जानते हैं उनका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद राबिता नहीं हो रहा है। मौलाना, मस्जिद के आदाब पर आप कुछ रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद के आदाब पर गुफ्तगू करने से क़ब्ल इसी तरह हमारे एक इस्लामी बहन ने पुराने पुल से हमसे सवाल किया कि उनकी बेटी ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है। माशाल्लाह, बहुत मुबारकबादी है, काबिल मुबारकबादी है आपकी दुख्तर के ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होना बाइस शर्फ़ है, बाइस बरकत है। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार कर हरगिज़ तुम्हारे ख्वाब में नहीं आ सकता। शैतान दुनिया के किसी भी लोगों की शक्ल इख्तियार कर ख्वाब में आकर बहका सकता है, मगर अल्लाह ने शैतान को
مجبور کر دیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل و صورت میں نہیں آ سکتا. لہٰذا بہت قابل مبارکبادی ہے کہ آپ کے دختر نے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا و ما فیہا سے بہتر نعمت تمہیں عطا فرمائی ہے, اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسا بھی اسباب بنا دیں گے آپ کے جو ہے عمرہ اور حج کے لیے انشاءاللہ. جی, اس گفتگو کے بعد پروگرام میں ایک کالر کو ہم شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید رابطہ نہیں ہو رہا ہے. ناظرین محترم, ہمارا نمبر ٹی وی کے اسکرین پر موجود ہے, آپ کال کر کر سوال کر سکتے ہیں, مولانا ضرور آپ کے سوال کا جواب دیں گے. آئیے پروگرام میں کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید رابطہ صحیح سے نہیں ہو پا رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اسی طرح اور ایک سوال کیا گیا کہ مسجد کے آداب کیا ہیں. مسجد کے آداب کے بارے میں سوال کیا گیا کہ دیکھیے مسجد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے, وہاں پر 5 وقتہ نماز باجماعت ہوتی ہے. مسجد کے آداب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں کئی سارے فرمان ملتے ہیں کہ جیسے ہی اذان سنیں ہم مرد حضرات جو ہے مساجد کو جائیں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے, اپنی محلے کی مسجدوں کو آباد کریں. جب مسجد میں آپ داخل ہوتے ہیں تو کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بلند آواز سے سلام کرتے ہیں, مسجد میں انٹر ہوتے ہیں تو زور سے سلام کرتے ہیں. اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قسم کی نیکی ہے, تو یقیناً سلام کرنا نیکی ہے. آپ غور کریں, آپ جب مسجد میں انٹر ہوتے ہیں تو کئی لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں. لوگ مسجد میں زیادہ نماز پڑھنے آتے, بیٹھنے تو نہیں آتے نا, تو لہٰذا مسجد میں جو داخل ہوں گے تو زور سے آواز سے سلام نہیں کریں گے, یہ آدب کے خلاف ہے. بلکہ آپ دعا پڑھیں گے, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, جو ہمیں حدیث میں بتلایا گیا. آپ مسجد میں انٹر ہوگے تو دایاں پیر یعنی رائٹ لیگ آپ کا جو ہے پہلا سیدھا پیر آپ داخل کریں گے اور دعا پڑھیں گے اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اور اعتکاف نفل اعتکاف کی نیت کریں گے اللہم نویت سنت الاعتکاف, کیونکہ آپ جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. اس گفتگو کے بعد پروگرام میں کالر کو شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. ہماری چھوٹی بچی ہے 7 سال کی, جی بہت کرتے ہیں, ان کے پاپا کا انتقال ہو گیا 4 مہینے ہو گیا, جب سے ضد بہت کر رہے, اسکول جانے عربی جانے, ہر بات پہ روتے رہتے, کچھ بولے تو روتے. تو ایسا کچھ وظیفہ بتائیے کہ ان کی ضد کم ہونے کے لیے. ضرور مشاہدہ کیجئے, مولانا بتائیں گے. آئیے پروگرام میں کالر کو شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید رابطہ صحیح طور پر نہیں ہو رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی ہمارے اسلامی بہن نے ہم سے سوال کیا کہ ان کی ایک بچی ہے 7 سال کی, بہت ضد کرتی ہے, ان کے والد کا انتقال ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے شوہر کی مغفرت فرمائیں اور ان کے درجات کو بلند کریں. دنیا میں انہوں نے جو نیکیاں کی اللہ اسے قبول فرمائے, جو گناہ کی اللہ انہیں معاف عطا فرمائے, درگزر فرمائے. آئیے کال کو شامل کرتے ہیں, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کر رہے ہیں مفتی صاحب سے. جی سن رہے ہیں مفتی صاحب, بتائیے کیا جی سوال. فرمائیے, ہم سماعت کر رہے ہیں. یہ جو ہے ہمارے کو خواب میں اکثر چاہنا تھا, کبھی پھول دکھتا, کبھی پہلا چاند, کبھی ایسا. جی اور پانی میں بھی چمک ہوتی دیکھے تو چاند کو. جی اور حضور کو بھی میں خواب میں دیکھا سو ہوں. ماشاء اللہ. اور جو سو تھوڑے دنوں کے بعد سے جو سو ایسا میرے کو ایسے بشارت ہو رہے تھے. جی تو اب اس کا کیا ہے ذرا بولے تو معلومات. کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ یہ تھوڑی چوکی سے. جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہماری بہن ہے چھوٹی محل سے. جی ان کے شوہر بھی نہیں ہے, ساس نہیں, کوئی سہارا نہیں ہے. بہن کا نہیں ہے تو بھائی کا نہیں, بھائی بھی نہیں ہے. جی اور ایسا ہوا بیماری ہے ان کو گھٹنوں کی, ایک کینسر دونوں کو بھی نکلا. جی بہت پریشان ہے, کیا پڑھنا کیا ہے.
वो मैं नमाज नहीं छोड़ते कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? हर चीज पढ़ते रहते मगर चाहे कि क्या मजबूरी है जी ठीक, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? नहीं है ना। प्रोग्राम में इस गुफ्तगू के बाद एक कॉलर को शामिल कर रहे हैं और जानते हैं उनका सवाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। समाअत करें, मौलाना आपके ज़रूर सवाल का जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइए क्या सवाल है? अभी वो हमारे बच्ची हो रही देखे तो पूछे डिटेल बात करी मैं इनसे तो नो कलमा पढ़े सकते हैं चांद के 2 टुकड़े भी पढ़ा जी दूसरा सलाम को देखे पुराने कुछ की बात है हमारे बच्ची जी दूसरे सलाम को देखे डिटेल पूरा मौलाना के साथ से बात करना था कि कलमा पढ़े थे तो चांद के 2 टुकड़े से कलमा पढ़े थे एक खोजा बोलते एक होगा अच्छा जी। ठहर के करेगा तो नो अच्छा तो चाचा ने बोला ये बात चाहे तो साथ फोन नंबर पूछे तो नो बोला समझेंगे नो अच्छा, नहीं फोन नंबर आप जी आप जो भी सवाल रहा आप ज़रूर कर सकते हैं, मौलाना आपको जवाब देंगे, आप सवाल कर सकते हैं। तो लोग बोल सकते हैं नहीं बोल सकते बात जी मतलब कलमा सा चार के 2 टुकड़े लोगों में बोल सकते हैं नहीं बोल सकते कुछ नहीं। अच्छा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मौलाना आपके ज़रूर का सवाल का जवाब देंगे। इस गुफ्तगू के बाद प्रोग्राम में हम एक और एक कॉलर को शामिल कर रहे हैं और जानते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद राबता सही से नहीं हो रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी गुफ्तगू में प्रोग्राम में कॉलर को शामिल करते हैं और जानते हैं उनका सवाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे बच्चे के लिए मेरा बच्चा असगर अली नाम है जी मैं मलकपेट में रहती हूँ मेरे बच्चे के लिए बाहर का कर रही कुछ भी रुकावट आ रही बाहर के लिए कर रही जी रुकावट आ जा रही और वो बच्चे के लिए वालिद साहब नहीं है जी बाहर जाने कैसा कर रहे दुआ करिए और उनके हो जाएगा उनका बस ज़रूर। दुआ। प्रोग्राम देखिए आप, इंशाल्लाह मौलाना दुआ फरमाएंगे। इस गुफ्तगू के बाद हम प्रोग्राम में एक कॉलर को शामिल कर रहे हैं और जानते हैं वो उनका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद राबता जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद राबता नहीं हो पा रहा है। जी मौलाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पुराने पुल से हमारी बहन ने हमसे सवाल किया था कि उनकी बेटी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और वो ये देखी कि चाँद के 2 टुकड़े हो रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के पास वो कलमा भी पढ़े। देखिए अहादीस में रिवायत मौजूद है कि एक शख्स आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है चाँद के 2 टुकड़े करने के लिए कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके बताए, वो ईमान ला लिए और कलमा पढ़े। वो जो हम हदीस में जो पढ़ते हैं सुनते हैं, अल्लाह ने उनको हकीकत में दिखाया, ये उनकी खुश नसीबी है। बहुत बरकत की बात है। और याद रखें ख्वाब उन्हीं को ज़िक्र करे जिनको ख्वाब की अहमियत है। सबके सामने ख्वाब नहीं कहना चाहिए वरना लोग मजाक उड़ाते हैं। माशाल्लाह। इस गुफ्तगू के बाद प्रोग्राम में कॉलर को शामिल कर रहे हैं और जानते हैं उनका सवाल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मौलाना से ये सवाल करना था कि मियाँ बीवी में नाइत्तेफाकी रही थी जी मतलब ज्यादा खुलूस मोहब्बत में रही थी जी 2 लड़कियां हैं मेरे को जी खर्चे के अखराजात कम देते हो तो मेरे भाई लोगों को बुला के ऐसा पूरी करी थी जी नहीं बोलने से पहले भी कुछ बाहर का कुछ बोलते नहीं कुछ नहीं क्या नहीं बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं है मतलब उनका जी मतलब अच्छा रह के तरीके से लेकिन कोई बोलना नहीं कुछ सुनना नहीं कोई बात सुनना नहीं कुछ जाएंगे कहीं रुलाएंगे वो तो सुनना नहीं जो भी है जैसे भी वैसे रहना ऐसा करते हैं। तो इसके लिए कुछ वजीफा बताइए आप। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? ये हम लोग मुशीराबाद से बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुशीराबाद से कॉल करने के लिए। इस गुफ्तगू के बाद प्रोग्राम में कॉलर को शामिल करते हैं और जानते हैं उनका सवाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वो बच्ची हमारे खुद उंगली से करे कहते हैं उंगली से पढ़े हमारी बच्ची उंगली से पढ़े तो दुआ करे कलमा एक अलग अलग कलमा पढ़े तो 2 टुकड़े चांद के फिर कलमा पढ़े दुआ रे डर गए ना रे 2 टुकड़े चांद के पढ़े हाथ से बोलते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ऐसा कहीं हुआ जो है कि एक हो जाओ तो एक होगा, जमीन पे ठहर के कलमा पढ़ के, जमीन पे ठहर के पढ़े ना कलमा पढ़े तो दो होगा, फिर तुम दोनों एक हो जाओ तो फिर एक होगा, ऐसा हुआ हो। मतलब जमीन पे बैठ के करे ईशा की नमाज के बाद में टहल रहे थे, चांद को खूबसूरत दिखा, अल्लाह चांद दो टुकड़े करे नबी सलाम, फिर कहीं को ऐसा कई दिन से जहन में आ रहा था चांद के दो टुकड़े में करते, चांद के दायरे कहीं को ऐसा फिर खाली ना खाली उंगली पढ़े के करे, खाली उंगली पढ़े तो दो टुकड़े होगा, फिर करना पड़े फिर एक होगा, वो है सब भाई। हाँ मैं हकीकत में जमीन पे डर के करो। और कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या आप? में देखे ना ये भी लो जी। तकवा पर इबादत गुजार है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। प्रोग्राम को आप मुशाहिदा कीजिए, मौलाना आपके ज़रूर का सवाल का जवाब देंगे। जी सवाल फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसा कि अभी बतला है, हमारी बहन ने 3-4 मरतबा हमसे कॉल किया इसी मसले पर। देखिए, कलमा पढ़कर चाँद के 2 टुकड़े किए हैं ख्वाब में, इसकी तरफ इशारा है कि आप अपनी ज़िंदगी में कलमा तय्यबा को खूब पढ़ें, वजीफ़े के तौर पर पढ़ें भी, और घर वालों को भी चाहिए कि सब मिलकर पढ़ें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला ने ख्वाब में जब ज़ाहिर कर दिया है कि कलमे की बरकत है कि कलमा पढ़कर चाँद के 2 टुकड़े हो सकते हैं, तो यही कलमे पढ़कर जो है अपने दिलों को पाक भी किया जा सकता है और अल्लाह से कई सारी दुआएं मकबूल भी करवाई जा सकती है। अल्लाह से कई दुआएं की जाती है, अल्लाह उसे मकबूल फरमाएगा। इसी तरह बहुत प्यारा ख्वाब है, लिहाजा चलिए आगे बढ़ते हैं। और कॉल्स की जानिब जो हमारी बहनों ने हमसे सवाल किया कि उनकी एक बच्ची है जो 7 साल की है, बड़ी ज़िद्दी है, लिहाजा वो उनके लिए क्या करे, स्कूल नहीं जाते बच्चे यकीनन छोटे ज़िद्दी होते हैं। उनके लिए कुरान करीम की एक आयत है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना व क़ुर्रत आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। आप कुरान मजीद गूगल पर रब्बना हब लना इतना मारिए, आपको पूरी आयत मिल जाएगी, आप जो है पढ़ सकते हैं पूरी। रोज़ाना कम अज़ कम आमिलीन कहते हैं कि कम अज़ कम रोज़ाना 40 मरतबा ये आयत पढ़ें आप, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना व क़ुर्रत आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा पढ़कर आप जो है बच्ची पर दम करें या पानी पर दम कर पिलाएं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उनकी इज़्ज़त को ख़त्म करेगा। आइए, इसी तरह हमारे टोली चौकी से हमारी एक बहन ने हमसे सवाल किया कि एक साहिब ने हमसे सवाल किया कि वो ख्वाब में कई मरतबा चाँद को देखते हैं और ख़्वाब में उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और कई सारी ऐसी बशारतें हुए। ख्वाब अल्लाह की जानिब से होता है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा, जो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो है ख्वाब के ज़रिए जो है दुनिया और आखिरत में उन्हें खुशखबरी अता फ़रमाता है। इसी तरह और एक आयत में हमें मिलता है कि जो बंदे नेक होते हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला या उनको अच्छा ख्वाब दिखाता है या उनका ख्वाब किसी और को दिखाते हैं, तो लिहाजा ये अच्छा ख्वाब भी दिखना नेक होने की अलामत है। और आपको लिहाजा इस ख्वाब के ज़रिए इशारा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खूब दुरूद शरीफ पढ़ें। जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखते हैं, कोशिश करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए भी जाएं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा गोया उसने मुझे हकीकत में देखा। और इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन ज़ारा क़ब्री ज़ारानी, जिसने मेरी क़ब्र की ज़ियारत की उसने गोया मेरी ज़ियारत की। तो लिहाजा हकीकत में तो आप देखें जो है एक मरतबा मदीना मुनव्वरा के लिए भी अल्लाह से दुआ करें। इसी तरह हमारी और एक बहन ने हमसे सवाल किया कि कई सारी बीमारियां हैं तो वो क्या पढ़ें। देखिए, आप रोज़ाना 7 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़े बतौर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम बतौर तबरीक। उसके बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस में हमें मिलता है कि एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 मरतबा पढ़कर गैर मुस्लिम सरदार को फूंकते हैं तो अल्लाह उसको शिफा दे देते हैं। आप 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर पानी पे दम कर पी सकते हैं। इस गुफ्तगू के बाद प्रोग्राम में कॉलर को शामिल करते हैं और जानते हैं उनका सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया। आप टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, ठीक है ना। जी बोलिए, क्या सवाल है? इशराक की नमाज का टाइम 8 बजे से 9 बजे से जी वो एक क्या कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? शंकरपल्ली से। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए शंकरपल्ली से आपका। ज़रूर समाअत करें, मौलाना बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह एक मलकपेट से हमारी इस्लामी बहन ने हमसे कहा कि उनके एक फ़र्जंद है जिनका नाम असग़र अली है, वो बाहर के लिए कोशिश कर रहे हैं और वो जो है कुछ रुकावटें आ रही हैं,
تو ان کے لیے کچھ وظیفہ بتائیں. دیکھیے ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر کی عورتوں کو سورہ ملک سکھاؤ. اپنے گھر کی عورتوں کو بچیوں کو سورہ ملک پڑھاؤ، کیونکہ یہ مردوں کی تجارت اور رزق کی برکت کے لیے ہیں. تو بزرگوں اور دوستوں، یہ جو گھر کی عورتیں گھر میں رہتی ہیں اپنے شوہروں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے سورہ ملک پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ اسباب عطا فرمائیں گے. اور جو شخص کوشش کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ جو ہے ماں کوشش کر رہی ہیں تو ہم کیا کریں. آپ مسلمان ہیں، 5 وقت نماز پڑھیں. کئی جگہ دیکھا جاتا ہے کہ ماں متقی پرہیزگار ہوتی ہے، ماں باپ جو ہے بچوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، وظیفے پڑھ رہے ہیں، بچہ جو ہے فجر کی نماز ہے بنداس سو رہا ہے، پھر صبح اٹھ کے کہتا کہ مولانا دعا کرو، میرا جو ہے باہر کا انتظام نہیں ہو رہا ہے. ایک وقت نماز نہیں پڑھتے اور جو ہے اللہ کو راضی کرنے کی ذریعہ کوشش نہیں کرتے ہیں. ہاں وہ گھنٹوں گھنٹوں ہوٹل میں بتائیں گے، مگر مسجد میں ان کو بے چینی ہوتی ہے نماز پڑھنے میں. اگر ظہر کی نماز مولانا روزانہ 8 منٹ پڑھاتے ہیں اور اگر کسی دن مولانا 10 منٹ اس نماز کو کر دیے تو 2 منٹ کی جو بے چینی ہے، شیطان جو بے چین کر دیتا ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ہاں حالانکہ وہ 2 گھنٹے انسٹاگرام کے ریلز میں محسوس بھی نہیں ہوتا، حالانکہ وہ 2 گھنٹے سوشل میڈیا پر کیسے برباد ہو رہے ہیں ذرا محسوس نہیں ہوتا. اسی طرح وہ 2-4 گھنٹے دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں روڈوں پر کس طرح صرف ہو رہے ہیں ذرا محسوس نہیں ہوتا. مگر جب اللہ کے گھر میں آتے ہیں، تراوی بہت لمبی پڑھا دی مولانا، آج اس پہ توجہ رہتی ہے. نماز مولانا بہت لمبی پڑھا، قرات بہت لمبی کر دی ہے. نہیں بزرگ اور دوستوں، جو ہے ہم 5-10 منٹ مسجد میں ایسا جو ہے بے چین ہوتے ہیں، تو ہم غور کرنا چاہیے کہ ہمارا دل کتنا مسجد سے معلق ہے. تو جو لوگ کوشش و کاوش کر رہے ہیں، یقیناً اللہ کوشش و کاوشوں کو قبول فرمائیں، کیونکہ عربی میں کہا جاتا ہے من جد وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. تو کوشش کرتے رہیں، اور آپ مسلمان ہونے کے ناطے عبادتوں سے ہرگز غافل نہ رہیں، عبادتیں کرتے رہیں، اللہ انشاءاللہ اسباب بنائیں گے. اسی طرح مشیرآباد سے ہماری ایک بہن نے سوال کیا کہ ان کے میاں ان کے بیویوں کے اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ بدسلوکی اور ان کے درمیان نااتفاقی ہے، تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے. آپ جو ہے جب بھی آپ نماز پڑھیں، ہر نماز کے بعد شوہر کی ہدایت کے لیے دعا کریں. دیکھو ہم بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بعض بیوی ایسی ہوتی ہے، محبت میاں بیوی کی محبت ایسا ہوتی، بیوی یہاں بولتے شوہر وہاں سن لیتے، ہوتا ایسا. یعنی بیوی پڑھی لکھی ہوتی، شوہر نہیں ہوتا، تو لہٰذا شوہر کیا تھوڑے عقل مند ہونے کے باوجود نہیں ٹھیک ہے بیوی بول رہے ہیں، صحیح بات بول رہے ہیں، قبول کر دے. بعد اتنے ہٹ درہم اور اتنے بد اخلاق ہوتے ہیں، بیوی کتنی بھی قابل ہو، بیوی کتنی پڑھی لکھی ہو، بیوی کتنی بھی خوبصورت ہو، کچھ بھی ہو، اس کو کمی سمجھتے ہیں، بیوی کو کمی سمجھتے. بعض مرد ایسا ہوتے. یاد رکھیں قابلیت مردوں کو دیکھ کے نہیں آتی، قابلیت اللہ کی طرف سے آتی ہے. آپ یہ سمجھیں گے مرد ہوں تو میں قابل ہوں اور عورت ہے تو ناقابل ہے، کچن میں رہنے والی ناقابل ہوتی ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اماں جان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فقیہہ صحابیہ تھی جن کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال اقدس کے بعد اگر صحابہ کو کسی مسئلے پر جو ہے کچھ قسم کا تأمل ہوتا تو وہ صحابہ اکرام اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر اپنے مسائل کو حل کرتے تھے. اندازہ لگائیں، آپ طبیبہ بھی تھیں آپ، یعنی لوگ بیمار ہوتے تو آپ ان کو مشورہ دیتی تھی ان کا علاج کے لیے. تو بزرگوں اور دوستوں، کئی سارا علوم اللہ نے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو عطا فرمایا. آج کئی سارے خواتین اسپیشلسٹ ہے، کوئی آنکھوں کی اسپیشلسٹ ہے، کوئی سرجن ہے، کوئی جو ہے ایک سے ایک ماہر، اور کئی سارے جو ہے حکومت کے محکمے میں کئی خواتین کام کر رہی ہے. کیا آپ کم سمجھیں گے عورتوں کو؟ نہیں، عورتوں نے بھی ہر میدان میں اپنا نمایاں کردار ادا کیا. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور باہر اچھا رہتا، باہر دوستوں میں جی ہاں نہیں آپ ارے حضرت آپ بول دیے، نہیں باہر اچھا ہے، دوستوں کے ساتھ کیسے بھیا چائے پیتے کھانا کیسے آپ سے بات کریں، گھر میں آئے تو دم ٹائٹ ہو جاتے ہیں، گھر میں آتے ہی بچے ہیبت میں آ جاتے ہیں، ارے باو آ گئے گھس جا کمروں میں چلے جاتے بچے. بیوی فوری سر پہ دوپٹہ لے کے فوری جو ہے کونے میں بیٹھ گئے بیوی بیچارے. کیا؟ باوا کی ہیبت، شوہر کی ہیبت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان گھر میں اچھا ہے وہ سب سے بہترین انسان ہے، اور میں سب سے بہترین ہوں کیونکہ میں میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہوں. فرمایا آپ باہر والوں کے ساتھ اچھا رہ رہے ہیں اور دنیا والوں کے ساتھ جو ہے
باہر دنیا والوں کے ساتھ اچھے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ آپ بدتمیزی بد اخلاقی کر رہے ہیں، یہ آپ کی جو ہے اخلاقی کوئی کام آنے والی نہیں ہے. انتہائی جو ہے یہ آپ ڈھونگ رچتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ آپ جو ہے لوگوں کے سامنے بہت اچھے ہیں، گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا بہترین انسان وہی جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر رہتا ہے. اور اسی طرح آپ کو آج جو ہے 10 رمضان ہے، 10 رمضان میں سیدتنا عائشہ، سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال تو ہم نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی محبت کے ساتھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توشہ لے جاتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے سلام عرض کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کبھی بدتمیزی سے گفتگو نہیں فرمائے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عمر میں بڑی تھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وصال کے بعد ان کو یاد کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نم ہو جاتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی دمبا ذبح کرتے، کوئی جانور ذبح کرتے تو ان نبی حضرت عائشہ کی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی محبت میں گوشت ان کے سہیلیوں تک بھی بھجا دیتے تھے. تو بزرگوں اور دوستوں، آپ جو ہے اپنی بیویوں سے حسن سلوک کریں. اب جو لوگ اب ایسا معاملہ ہے تو وہ کیا کریں کہ دیکھیں ہر نماز کے بعد اب ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں. اللہ جب کسی کو ہدایت دے دے تو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ کی جو ہے جو گمراہ ہو جائے تو اس کو کوئی ہدایت بھی نہیں دے سکتا. تو بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح اور آپ ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں. اور آج وظیفے کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جو ہے وظیفے کے طور پر سورہ بقرہ پڑھیں. سورہ بقرہ پڑھ کر آپ دعا کریں، یعنی 2.5 پارے کا تقریباً ہے وہ، آپ پورا نہیں پڑھ سکتے تو روزانہ پاؤ پارا آدھا پارا پڑھیں، اپنے شوہر کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تبدیلی پیدا فرمائیں گے. اسی طرح ہماری اور ایک اسلامی بہن نے شنکر پلی سے ہم سے سوال کیا کہ اشراق کا وقت کب سے ہے. دیکھیے سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد جیسا کہ بتلایا جاتا ہے، کیوں تو فجر کی نماز کے بعد کہیں تھوڑی دیر میں جو ہے سورج طلوع ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے 20 منٹ کے بعد آپ جو ہے اشراق کی نماز پڑھیں گے. اشراق کی نماز کی بڑی فضیلتیں بتائی گئی ہیں. ماشاءاللہ مولانا، آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرما رہے تھے اور آپ اس کو سماعت کر رہے تھے. آئیے پروگرام میں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید رابطہ نہیں ہو رہا ہے. ناظرین محترم، ہمارا نمبر اسکرین پر موجود ہے. بار بار ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ کال کر کر سوال کر سکتے ہیں. مولانا آپ کے ضرور سوال کا جواب دیں گے. مولانا، یہ ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے جو میاں بیوی کے مابین جو ہے مطلب نااتفاقیاں ہو جاتی ہے اور کچھ ایسے وجوہات ہو جاتی ہے جس سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات بن سکتی ہے وہ بھی بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کہ میاں بیوی کے درمیان جو زیادہ تر نااتفاقیہ ہوتی ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوتی ہے. جی جی. یعنی دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کی گفتگو کو نہیں سمجھنا. حالانکہ آپ غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر سیرت ہمارے سامنے موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بے رخی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی جو ہے اپنے ازواج کو ڈانٹنا، ڈپٹنا، مارنا، گالی گلوچ کرنا ثابت نہیں ہوتا. نعوذ باللہ من ذالک. ابھی جیسا کہ آپ نے حدیث سماعت فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین رہتا ہے. بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح میاں بیوی کے درمیان کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی مسئلے پر میاں بھی اڑے ہوئے ہیں، بیوی بھی اڑے ہوئے، کوئی جھکنے کو راضی نہیں ہے، تو ہوتا کیا، دونوں میں نااتفاقی پیدا ہو جاتی. اور یاد رکھیں کہ جو بیوی ہے وہ زیادہ تر شوہر کی بات کو پریفرنس کرنا چاہیے، شوہر کی بات کو زیادہ ماننا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی بیوی کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے ناراض تھا تو جہنمی ہے فرمائے. ہاں اگر غلط بات کے لیے شوہر اصرار کر رہا ہے تو آپ بالکل جو ہے اس کی بات کو نہیں مانیں گی، غلط بات ہے. مثال کے طور پہ جو ہے آپ کہتے ہیں، بیوی کہتی ہے کہ ہم حرام کا نہیں کھائیں گے، شوہر کہتا نہیں میں حرام کھلاتا ہوں، تو فرمایا گیا کہ اللہ کی اطاعت میں اللہ کی کوئی نافرمانی کرانے کی کوشش کر رہا ہے تو ہرگز تم اس کی فرما برداری نہیں کریں گے. اگر ماں باپ بھی ہے، ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ نماز مت پڑھو تو لہٰذا ہم ان کی بات نہیں مانیں گے.
یعنی خدا کی نافرمانی میں بندوں کی اطاعت جائز نہیں ہے. خدا کی نافرمانی میں بندوں کی اطاعت آپ نہیں کر سکتے. ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم جو ہے چلو میرے ساتھ جو ہے ایک جگہ اچھا ہے، وہاں پہ جو ہے جادو ہوتا ہے، جادو کے ذریعے ہم فلاں کام کریں گے. تو جادو اسلام میں حرام ہے، آپ بالکل ہرگز نہیں کر سکتے وہ کام. تو اگر کوئی دنیا کے بندے اللہ کے بندے اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ چلو حرام کام کرتے ہیں اور اس میں اللہ کی نافرمانی، تو آپ ہرگز نہیں کر سکتے. تو میاں بیوی کے درمیان اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ وہ ایک میاں کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے کرنا چاہیے، بیوی کہتی نہیں کرنا چاہیے، تو لہٰذا ہرگز نہ سنیں. اگر بیوی کہتی حرام کام کریں اور میاں بالکل نہ سنیں. ہاں، گھریلو مسائل کو آپس میں مل کر حل کرنا چاہیے. گھریلو مسائل کو بعض دفعہ ہوتا کیا ہے، یا تو بیوی لوگوں کے سامنے اچھال دیتی ہے یا شوہر لوگوں کے سامنے اچھال دیتا ہے مسئلے کو. تب ہوتا کیا، اور زیادہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور زیادہ نا اتفاقی آ جاتی ہے. تو لہٰذا ایسی صورت میں اپنی گھر کی بات گھر میں رکھیں. لوگوں کے سامنے بتائیں گے آپ تو مذاق اڑیں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگی، آپ کی بے عزتی ہوگی، آپ کے گھر کا مذاق اڑے گا. اس گفتگو کے بعد پروگرام میں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. جی، وہ مجھے میاں بیوی کے تعلق سے پوچھنا تھا. بولیے. ساس میں اور داماد میں لڑائی ہو گئی. جی. شوہر بولتے اماں سے نہیں ملنا، نہیں جانا، اماں ہے سو آتے ملتے بات کرو، مطلب اس کا میں زیادہ ترجیح دوں بات کو. جی، کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ ہم کشن باغ سے بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کے لیے. پروگرام کو مشاہدہ کیجیے، مولانا آپ کے ضرور سوال کا جواب دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جیسا ہم گفتگو کر رہے تھے میاں بیوی کی نا اتفاقی، تو لہٰذا ایسے مسائل کہ گھر کے مسائل کو باہر اچھال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ اور میاں بیوی کے درمیان نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے. لہٰذا گھر کے مسائل کو گھر میں رکھیں. لوگوں کے سامنے شیئر کرنے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ وہ اور آپ کا مذاق اڑائیں گے اور 4 لوگوں کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے آپ کے گھر کی وہ جو ہے بے عزتی کرتے پھریں گے. یہ آپ کی بیوقوفی ہے. لہٰذا جتنا ہو سکے ٹھنڈے دماغ سے جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ کو انڈرسٹینڈنگ میں تبدیل کریں. اور غصہ زیادہ آتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ٹھہرے ہوئے تو بیٹھ جاؤ، پانی پیو. لہٰذا غصہ جو ہے شیطان کی جانب سے وہ آگ ہے اور پانی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہیں. آپ اپنے غصے کو کنٹرول قابو میں رکھیں. اسی طرح آئیے، اور ایک ہمارے اسلامی بہن نے ہم سے سوال کیا ہے کشن باغ سے کہ ساس اور داماد کے بیچ میں لڑائی ہو گئی، بیچ میں ہے بیوی، بیچ میں بیوی، یہاں پہ بیوی کی والدہ ہے اور یہاں پہ داماد ہے. یہ داماد اور ساس کے بیچ میں لڑائی ہو گئی. یہ دونوں کی لڑائی کے بیچ میں بیوی پریشان. دنیا میں ہو رہی ہے ایسا، 2 لڑ لیتے اور 2 لڑکے بیچ والوں کو پریشان کر دیتے. اب یہ عورت بیچاری مجبور، یہ بیوی تو لڑی نہیں کسی سے، نہ شوہر سے نہ اماں سے والدہ سے، بلکہ یہ جو بیچ میں رہ گئے اب انہوں مجبور ہو گئے. شوہر بول رہے ہیں ایسا. اب بیوی کی زندگی کا مسئلہ ہے، بیوی جو ہے وہ بیچاری ہماری بہن کی جو ہے زندگی کا مسئلہ ہے، ان کے بچے ہیں. ہاں، اور دوسری طرف ماں ہے جن کے قدموں کے نیچے ان کی جنت ہے. پوری زندگی بچی کو پال پوس کر بڑا کر جو ہے اچھے سے شادی کر کے دیے. تو لہٰذا بچی بیچاری جو ہے بیچ میں پریشان ہے. تو کیا کریں؟ میرے جو سن رہے ہیں ہمارا، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں، دیکھیے آپ یہ مسئلہ ہے کہ داماد اور ساس میں لڑی ہوئی، تو شوہر بول رہے ہیں کہ اب آپ کی امی سے آپ نہیں ملنا، ان کو ملنا ہے تو انہوں خود آتے، آپ کی امی سے بات نہیں کرنا، ان کو بات کرنا تو خود کرتے. چلو، اگر سپوز بہو میں اور ساس میں لڑائی ہوئی، بہو اور ساس میں، اور بیوی یہ بولے کہ تم اپنی امی سے بات نہیں کرنا، نہیں کرتے، آپ چھوڑ دیتے، آپ جو ہے آپ کی بہن اور آپ کی بیوی کے بیچ میں لڑائی ہوئی، اور بیوی کہہ رہے ہیں کہ بہن سے نہیں بات کرنا، بہن کہہ رہے ہیں کہ بیوی سے نہیں بات کرنا، چھوڑ دیتے. یہ لڑائی اپنی جگہ، غصہ اپنی جگہ، مس انڈرسٹینڈنگ اپنی جگہ، نا اتفاقی اپنی جگہ، مگر اسلام میں رشتوں کو نہیں توڑ سکتے آپ. پہلی بات تو رشتہ توڑنا حرام ہے، پھر رشتہ توڑانا تو اس سے زیادہ گناہ ہے. رشتے توڑنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمدن جو ہے رشتوں کو توڑتا ہے جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے. اللہ اکبر، جنت اس پر حرام کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جان بوجھ کر رشتے توڑتے ہیں. یہاں تو آپ توڑا رہے ہیں بھائی، آپ لڑے، آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، ان کی تو والدہ ہے، وہ بچی کی جو ہے ان کی جنت وہ ان کے والدہ کے قدموں میں ہے. بچپن سے ان کو پال پوس کر بڑا کر آپ کے حوالے کریں. آپ جو ہے یہ بالکل غلط بات ہے. آپ نے جو ہے اپنے ایک بچی کو ماں سے جدا نہیں کر سکتے. آپ وہ زندہ ہیں، جب تک زندہ ہے بات کریں گے،
مرنے کے بعد کون بات کریں گے؟ قبر میں جا کے کون بات کرتے؟ کوئی بات کرتے؟ اگر آپ کی بیوی اور آپ کی امی کے درمیان لڑائی ہو جائے تو بیوی بولے امی سے مت بات کرو تو آپ نہیں بات کرتے؟ اب اتنے فرما بردار آپ بھی ہیں، آپ بیوی کو جو ہے حکم دے رہے ہیں کہ رشتہ توڑو، تو یاد رکھیں یہ بہت بری بات ہے، آپ رشتے توڑا رہے ہیں۔ آپ کی نا اتفاقی آپ کا ہو سکتا ذہن گرم ہو گیا ہوگا، تو ذہن کو ٹھنڈا کریں آپ۔ ہو سکتا جو ہے آپ کا تکبر ایگو آڑا ہو رہا ہوگا آپ کو، میرے کو بولے کیسا، میں گھر کا بڑا داماد، میں گھر کا فلاں داماد، پورے دامادوں میں قابل، میں فلاں سب فلاں سب مٹی میں چلے گئے۔ فرعون جیسا تکبر متکبر انسان برباد ہو گیا۔ سب کو اس دنیا سے جانا ہے، تکبر کام آنے والا نہیں ہے۔ میں ایسا داماد ہوں، میرے سے ایسا کیسا بات کرے، میرے کو چاہیے۔ اب جو ہے بعض داماد گھر کو جاتے ہیں تو کیا ہے، مصروفیات کی وجہ سے سب اپنے اپنے کام میں رہتے ہیں۔ کبھی داماد گھر کو آئے، چلو بھائی، کبھی سب سکون میں بیٹھے تو جو ہے داماد سے بیٹھ کے دو اچھی گفتگو کرتے ہیں، چائے وغیرہ پلاتے ہیں۔ اخلاق تو یہی ہے۔ کبھی اتفاق سے کیا ہوتا ہے، گھر میں فنکشن چل رہا ہے، کسی وجہ سے داماد کو نہیں پوچھے تو اب گھر میں آنے کے بعد بیوی کے اوپر غصہ ہوتا ہے، تو آپ کے والدہ ہمارے کو چائے تک نہیں پوچھیں، آپ کے گھر میں کوئی پلٹ کے نہیں تک دیکھے۔ بھائی ذرا اخلاق کے اعتبار سے ذرا آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا صحیح ہے؟ اس گفتگو کے بعد پروگرام میں کالر کو شامل کر رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کا ویلیوم میوٹ کر دیجئے۔ ہاں، میں کر رہا تھا، یہ اور ایک پوچھنا ہے، جو طبیعت خراب رہتی تو اس میں جو ہے کوئی اسٹون پہننا بول کے بتا رہے، کوئی غصہ زیادہ رہتا موتی پہننا، کیا لیتا آپ کے کوئی ستارے جیسے ذرا کچھ گردش میں آئے تو یہ بیلا خراب ہوتی بول رہے، وہ حقیقت ہے کیا ذرا معلوم کرنا ہے۔ اب کوئی امیر بننا لکھپتی بننا بول کے نہیں ہے، آپ کو پہننے سے آپ کو سکون ملے گا ایسا بتا رہے، تو وہ پہن سکتے کیا بول کے پوچھتا ہے۔ جی بھائی، کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو بنداون کا رہتے ہیں۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ پروگرام کو آپ مشاہدہ کیجئے، مولانا ضرور آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ایسی چیزیں کہ شوہر جو ہے بیوی کو بول رہے ہیں ساس سے نہ ملو تو رشتہ آپ نہ توڑائیں، جب تک زندہ ہے بات کرنے دیجئے۔ اب وہ انتقال کے بعد کس کی موت کب ہے نہیں معلوم، پہلے بیٹی جانے والی ہے، پہلے ماں جانے والی ہے، کس کا موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو جب تک دنیا میں ہے دل کو بڑا رکھے، براڈ مائنڈڈ بنے، تنگ نظری کا شکار نہ ہو، بلکہ اپنے اندر وسعت نظری پیدا کریں۔ آپ جو ہے اعلیٰ ظرف والے بنے، کم ظرف والے نہ بنے۔ اسی طرح اور ایک اب ہمارے بنداون کالونی سے ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا کہ کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ ان کو بہت زیادہ غصہ آتا تو بولے کہ فلاں نگینے کی انگوٹھی پہنو اور جو ہے تمہارے ستارے گردش میں ہیں۔ تو یقین جانیے آپ، جو ایسے لوگ یہ بہکامے ہوئے آتے ہیں نا، ہاں ان کے ستارے ضرور گردش میں ہیں۔ کون سے ستارے معلوم؟ علم کے ستارے گردش میں ان کے۔ وہ علم کی کمی ہے، علم کی کمی کی وجہ سے کیا یہاں وہاں بھٹک جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ مجھے بتائیں، ہم مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، نماز میں بیٹھتے ہیں تو السلام علیک ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ہم نماز میں جہاں ہوتے ہیں ان کے تذکرے کے بغیر ہمارا دن مکمل نہیں ہوتا، ہم اللہ کی یاد کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ جو آپ کا جو ہے نگینوں پہ بھروسہ کرنا، انگوٹھیوں پہ بھروسہ کرنا، فلاں تعویذوں پہ بھروسہ کرنا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ آپ جو ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ میرے ستارے گردش میں ہیں، ایسا آپ بولیں، جو بھی بولیں، میرے ستارے گردش میں ہیں نا، ستاروں کو صحیح کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کی ذات ہے، یہ انگوٹھی صحیح کرے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کئی سارے مسلمان سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، حرام ہے۔ کوئی آپ کو بول دیے کسی بابا کے پاس گئے، وہ تو غیر مسلم بابا کے پاس جا رہے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، دنیا کی خاطر حرام کام کر رہے ہیں۔ قبر مر کے کیا جواب دیں گے؟ آپ جانا ہے دنیا سے ایک دن، آپ دنیا کی چند مفاد کے لیے آپ جو ہے باباؤں کے پاس جاتے ہیں، آپ جو ہے حرام کام کرتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ چھوٹی رنگ پہن لو، سونے کی کچھ نہیں ہوتی۔ ایک ہمارے مسلمان بھائی ہمارے پاس جو ہے ملاقات کیے تو ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ میں بولا کہ بھائی یہ کیا ہے، آرٹیفیشل ہے کیا ہے؟ تو بولے سونے کی ہے۔ مطلب آپ کو جو ہے میں اتنا ایجوکیٹڈ اور اتنا جو ہے میں آپ کو اتنا قابل سمجھتا تھا، آپ سمجھدار رہ کر اب حرام کام کریں۔ نہیں مولانا، وہ ذرا کاروبار صحیح نہیں چل رہا تو بابا جو ہے انگوٹھی دیے، بولے انگوٹھی پہنو صحیح چلتا۔ مطلب اب چل رہا کیا پوچھا؟ نہیں ابھی بھی ذرا ایسی اتار چڑھاؤ ہے۔ انگوٹھی پہننے سے پہلے بھی اتار چڑھاؤ تھا نہیں تھا؟
تو پھر انگوٹھی پہننے کے بعد کیا فائدہ؟ یعنی آپ کا توکل اللہ پہ نہیں ہے، یہ باباؤں کی انگوٹھیوں پہ آپ کا توکل آ گیا، یہ نگینوں پہ تمہارا عقیق کا پتھر فلاں، یہ پتھر فلاں، وہ پتھر، پتھروں میں کچھ نہیں ہے، پوری ہمیں عطا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتھروں سے الگ کر گئے کہ تم پتھروں پہ یقین مت رکھو، اللہ پہ یقین رکھو۔ بزرگوں اور دوستوں، نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حجر اسود کے پاس جاتے ہیں تو اس کو بوسہ دینے سے پہلے اس کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں، ہم اے حجر اسود، ہم تو پتھروں کو چھوڑ چکے تھے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عاشق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پتھروں سے کو سے دور کر دیا، ہم پتھروں کی پوجا کرنے والے تھے، پتھروں کو دیکھنے والے تھے، رسول اللہ نے ہمیں حقیقی خدا کا پتہ دیا۔ اگر رسول اللہ تجھے نہ چومتے اے حجر اسود، میں تجھے کبھی نہ چومتا، رسول اللہ کے لب تجھے لگے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی محبت تھی ان کے دلوں میں کہ انہوں نے کہا رسول اللہ تجھے نہ چومتے تو میں ہرگز تجھے نہ چومتا تھا، رسول اللہ نے ہمیں پتھروں سے دور کیا، اب تو پتھر سے اس لیے ہم احترام کریں حجر اسود کیونکہ رسول اللہ نے تجھے چوما ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، رسول اللہ نے ہم کو پتھروں سے دور کیا، اب نکلیے یہ نگینوں کی زندگیوں سے، نکلو یہ انگوٹھیوں کی زندگیوں سے، نکلیے باباؤں کی زندگیوں سے، نکلیے نیموں کی زندگیوں سے، نکلیے جو ہے ناریلوں کی زندگیوں سے، نکلیے یہ بندشوں کی زندگیوں سے۔ بزرگوں اور دوستوں، توکل علی اللہ پیدا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نورانی چہرے والے ہوں گے، ان کے لیے نور کا ممبر سجایا جائے گا، ان پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، انبیاء کرام بھی دیکھ کر کہیں گے، فخر کریں گے کہ یہ نور کے ممبر کن کے لیے ہے، یہ کون ہے خوش نصیب لوگ۔ انبیاء فخر سے کہیں گے تو کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، توکل علی اللہ کرتے تھے۔ تو بزرگ اور دوستوں، اب اللہ پہ توکل رکھیے، یہ سب غلط ہے۔ اب دیکھیے کہیں لوگ ایک نہیں چار انگوٹھی، ایک ہاتھ میں 4، دوسرے ہاتھ میں 4، 8 انگوٹھی پہنتے ہیں، کتنی غلط بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انگوٹھی پہنے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے ہمیں بتلائی جاتی ہے کہ وہ 4 ماشے کی انگوٹھی تھی۔ بعض لوگوں نے جو ہے زیادہ اضافہ، ایک آدھا گرام اضافہ کرے، 4.5 ماشے کی انگوٹھی تھی، 4 ماشا 4.5 ماشے کی انگوٹھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آج جو ہے درگاہوں پر بیٹھنے والے بابائیاں اور جو ہے بعض جاہل مریدین پیروں کو دیکھ کر، جاہل پیروں کو دیکھ کر 8 انگوٹھیاں پہنتے ہیں ہاتھوں میں، وہ بھی یہ موٹے موٹے چھلے۔ کیا کہتے ہیں؟ نہیں میرے بابا دیے۔ بولے یہ کیا ہے میاں، یہ انگوٹھی کیا ہے؟ بولے یہ انگوٹھی پہنے تو بابا بولے کہ رزق میں برکت ہوتی۔ ارے یہ انگوٹھی کیا ہے میاں؟ یہ انگوٹھی پہنے تو میاں بیوی اچھے سے رہتے۔ بولے یہ انگوٹھی کیا ہے میاں؟ بولے یہ انگوٹھی پہنے تو بابا بولے تمہارے بچے بہت ترقی کرتے۔ اچھا یہ انگوٹھی کیا ہے میاں؟ بولے یہ انگوٹھی پہنے تو بابا بولے تم بیمار نہیں ہوتے، صحت مند رہتے۔ میں بولا آپ کام کیا کرتے؟ پوچھا، بولے تو آٹو چلاتا ہوں۔ بولے تو بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح اور ایک صاحب ملے، 8 انگوٹھیاں تھے ان کے ہاتھ میں، 8 انگوٹھیاں، اور پھر اس کے بعد اس کے علاوہ پھر گلے میں ایک چین ہے، چین میں 3-4 انگوٹھیاں لٹک رہے ہیں۔ میں پوچھا یہ کیا ہے؟ تو لے نہیں بابا دیے۔ کیا آپ بابا نے آپ کو اللہ کا پتہ نہیں دیا؟ کیا بابا نے آپ کو قرآن کی تعلیم نہیں دی؟ کیا بابا نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں دیا؟ صحابہ کرام کی زندگی دیکھو بزرگوں اور دوستوں، ان کے پاس کوئی آتا تو رسول اللہ کی حدیث سنائے بغیر ان کو دور نہ کرتے۔ صحابہ کرام کے پاس اگر کوئی آتا تو ان کو رسول اللہ کی سیرت بتائے بغیر اس کو دور نہیں کرتے۔ جہاں جاتے رسول اللہ کے پیغام کو، مشن کو پہنچاتے۔ یہ باباؤں سے ہٹو، یہ چھلے والے جاہل باباؤں سے دور ہو، قرآن حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کرے بزرگوں اور دوستوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 بڑی چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، وہ 2 میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے، فیہ نور و ہدا، فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں نور ہے، ہدایت ہے، تم اس کو پڑھتے رہو برکت حاصل ہوتی رہے گی۔ اور دوسرا میری اطرت ہے، میرا گھرانہ ہے، تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللہ اور کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے احادیث رسول اللہ، یہ قرآن و حدیث ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہمارے لیے کمثل سفینۃ نوح ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، آپ جو ہے یہ سب چیزوں میں نہ جائیں، یہ گردش وغیرہ، کسی کو ستارے، آسمان کا ستارہ گردش میں یا گردش میں نہیں ہے، وہی بتانے کے لیے پوری زندگی گزر جائے گی۔ تو کوئی زندگی کی گردش کے ستارے کیسے بتا سکتے؟ بتاؤ، دکھتے جی زندگی کے ستارے گردش، یہ پہلے جو ٹرمز ہے نا یہی غلط ہے۔ آپ کے ستارے گردش میں ہیں، انسان کے ستارے بھی رہتے ہیں،
انسان کی تقدیر رہتی ہے نا جی. انسان کے ستارے کیسا رہتے ہیں آپ خود اپنے دل سے سوال کریے. کیا مولانا جی کیسا انسان کے ستارے کون سے رہتے جو گردش میں ہے؟ انسان کے ستارے گردش میں نہیں ہے، انسان خود گردش میں ہے. انسان خود گردش میں. کس میں گردش میں ہے؟ حرام کا پیسہ کھا رہا ہے، یہ گردش میں ہے. انسان خود گردش میں ہے، نماز نہیں پڑھتا، غیبت کرتے پھرتا، انسان گردش میں ہے. انسان گردش میں ہے کس طرح؟ کیونکہ وہ باہر والوں سے اچھے سے ملتا ہے. جی ہاں جی اچھا، گھر والے آئے تو ٹائٹ ہو جاتے، گھر میں آ کے بیوی پہ ظلم، بچوں کو ڈرانا کرنا. بھائی بچوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا سلوک تھا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹیاں آپ آتے تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے تھے، اٹھ کر ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. رسول اللہ کی محبت تھی بیٹیوں کے ساتھ. ماشاءاللہ مولانا نے آپ کو بتا رہے تھے. جی وعلیکم السلام. جی میں آپ کا چینل دیکھ رہی تھی، جی تو یہ بولنے کا تھا کہ جب میری طبیعت خراب رہتی، گھبراہٹ ہوتی، نیند نہیں آتی رات بھر. جی نماز تو جب اچھی رہی مطلب پڑھ لیتی، سمجھو وہ بہت ہی طبیعت خراب رہی، گھبراہٹ تو ایسا رہی کری تو میں نہیں پڑھتی سمجھو نماز. جی اور رات بھر نیند نہیں رہتی ہے، گھبراہٹ زیادہ رہتی، دوا کھائے تو کم رہتا، نہیں تو کچھ بھی نہیں. جی تو وہی آپ کا چینل دیکھ رہی تھی میں. تو وہ جو پڑھے ہیں ابھی جو بولے ہیں نا جی بہت اچھا بولے ہیں، اس وجہ سے کچھ پوچھنا ہے آپ سے کہ طبیعت کے لیے جی گھبراہٹ ہو، کم ہونا، نیند نہیں آتی راتوں میں. تو آپ وظیفہ جاننا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں. اچھا کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ جی میں جھرے سے کر رہی ہوں. بہت شکریہ بہن آپ کے کال کرنے کے لیے. مشاہدہ کیجئے مولانا جواب دیں گے. ناظرین محترم میں آپ کو پھر بتا دوں ہمارا پروگرام روزانہ دن میں 4 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک براہ راست پیش کیا جاتا ہے، یعنی لائیو ٹیلی کاسٹ پیش کیا جاتا ہے. آپ سوالات کو تیار رکھیں، سوالات آپ ہم سے کریں اور مولانا آپ کے ضرور سوالات کے جوابات دیں گے. جی سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی ہماری اسلامی بہن نے ہم سے سوال کیا کہ طبیعت خراب ہوتی ہے، رات میں نیند نہیں آتی، تو دیکھیے نیند آنے کے لیے عاملین نے اور علماء نے ہمیں وظیفہ بتایا کہ روزانہ وہ جو ہے سونے سے پہلے باوضو ہو جائیں. پہلے وضو کریں، وضو کر جو ہے وہ درود شریف پڑھیں. جتنے بھی بار آپ پڑھ سکتے ہیں، 11 بار یا جو ہے 15 بار، جتنی مرتبہ آپ پڑھیں. اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں یا حیو یا قیوم. غور سے سنیں اور اس کو لکھ لیں آپ ہونا، تو بعد میں یوٹیوب پر اس کو جو ہے جب اپلوڈ کیا جائے گا تو وہاں پر بھی سن سکتے ہیں. اگر آپ سن رہے ہیں تو ریکارڈ کر لیں. یہ ہے اس کا وظیفہ جن کو نیند نہیں آتی رات کے لیے. یا حیو یا قیوم اہدی لیلی، یا حیو یا قیوم اہدی لیلی و انم عینی. یا حیو یا قیوم اہدی لیلی و انم عینی. یہ وظیفہ آپ پڑھیں، اس کا درود شریف پڑھ کر سو جائیں. رائٹ سائڈ پر جو ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے آپ کو نیند آ جائے گی. ماشاءاللہ میری بہن، ابھی مولانا نے آپ کو جو وظیفہ بتایا ہے آپ اسے کثرت سے پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو صحت سے سرفراز عطا فرمائے گا. اور میں یہ بھی بولنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب چینل پر بھی پیش کیا جاتا ہے اور فیس بک پر بھی ہمارے اس روبی چینل کے نام سے ہمارا پروگرام پیش کیا جاتا ہے. آپ اس پر بھی آپ پروگرام کو سماعت کر سکتے ہیں. آئیے اس گفتگو کے بعد ہم پروگرام میں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید رابطہ نہیں ہو رہا ہے. مولانا خلا کی وجہ کیا ہوتی ہے اور خلا بچی لینا کیوں چاہتی ہے، اس پر آپ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے خلا کے سلسلے میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان نااتفاقی کی وجہ سے، میاں کا ظلم یا بیوی کے غلط رویے کی وجہ سے شوہر اس کو دور کر دیتا ہے. تو یہ نااتفاقی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اب جو ہے شوہر تو طلاق نہیں دے رہا ہے. تو اسلام میں بتلایا گیا کہ دیکھیں اگر میاں بیوی کے درمیان بالکل زندگی صحیح نہیں گزر رہی ہے اور بیوی اس کے پاس اسلامی طور پر زندگی نہیں گزار سک رہی ہے، بالکل بہت ظالم ہے، ظلم کرتا ہے اور جو ہے گناہ گار ہے، یعنی شرابیں پیتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، تو ایسی صورت میں فرمایا کہ تم الگ ہونا چاہتی ہو تو رسول اللہ نے ان کو خلا کی اجازت دی ہے. بہت شکریہ. پروگرام میں کالر کو شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دیکھیے میری بچی
11 साल, बच्ची को थायराइड प्रॉब्लम है, तो बच्ची के लिए सब थायराइड प्रॉब्लम दवाई चल रही, लेकिन डिक्रोवेज़ाइड जाना था, वो जड़ से थायराइड की बीमारी। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? भंगी से। बहुत शुक्रिया, समाअत करें, मौलाना जवाब देंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सना है, मैं तारनगर से कॉल कर रही हूँ। जी, मैंने ये रोजे में खूब फूट जाता, मुल्ताब पर रोजे वाली रोजे में खूब फूट जाता। जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए तारनाके से सना। ये दुआ करिए। ज़रूर ज़रूर, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने के लिए, मौलाना ज़रूर दुआ फरमा देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारी एक इस्लामी बहन ने हमसे भोंगिर से सवाल किया कि उनकी एक बच्ची है 11 साल की जो थायराइड की बीमारी में मुलव्विस है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस रमज़ान के तुफ़ैल आपकी बच्ची को मुकम्मल शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, और उसके लिए रोज़ाना आपके बच्ची को चाहिए कि रोज़ाना नमाज की फ़र्ज़ नमाज के बाद कभी भी 7 मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़ें। सूरह फ़ातिहा पढ़े, अल्लाह पे यकीन रखें, पानी पर दम कर कर पी लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उन्हें शिफायाब अता फ़रमाएगा। जैसा बुखारी शरीफ में आया है कि एक सहाबी ने गैर मुस्लिम सरदार को पढ़कर जो है फूका, अल्लाह ने उन्हें शिफायाबी अता फ़रमा दी। इसी तरह हमारे और एक बहन ने सवाल किया कि हालत रोज़ा में थूक ज़्यादा आता है, थूक ज़्यादा आने की वजह से उनके रोज़े के बारे में क्या है। देखिए, नेचुरली है, ये नेचुरल चीज़ है कि जो है मुँह से थूक आना, तो किसी को पाइप नहीं रहता कि चुप चुप हर एक को आ रहा, तो जो है नेचुरल चीज़ है, अल्लाह की जो है कुदरती है, वो आता है तो उसको निगल सकते हैं। अगर थूकने से बाज़ डॉक्टर्स ने कहा कि बार बार जो थूकते हैं तो उसकी वजह से जो है एक किस्म की जो है कमज़ोरी पैदा होती है। थूके ना, बल्कि थूक आए तो हालत रोज़ा में निगल सकते हैं। बहुत शुक्रिया नादरीन मोहतरम, वक्त है प्रोग्राम के अख्तिताम का। मौलाना ने अपना कीमती वक्त हमें इनायत किया, हम मौलाना का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नादरीन मोहतरम, आपके इस मेज़बान हाफिज़ अब्दुल अज़ीम को और रूबी चैनल की सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।